صبح میری رحمتوں سے بری، صبح میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ یاد رکھیے کہ بندے کے دن کی ابتدا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے سے، اس کا نام سننے سے ہو، تو یقیناً اس صبح کو اچھی صبح کہا جا سکتا ہے۔ اگر نماز فجر کے ساتھ ہماری صبح کا آغاز ہو، ہماری صبح، ہمارا پورا دن بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آج سارا دن عجیب گزر رہا ہے، پتہ نہیں صبح کس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اور جب واقعات کے پیچھے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہمارے لائف اسٹائل میں یہ چیز شامل ہے کہ ہماری صبح جب تک نہیں ہوتی، جب تک ہم شیشے میں اپنے آپ کو نہ دیکھ لیں۔ تو اپنے لائف اسٹائل پر تھوڑی سی نظر رکھنی ہے۔ آج ہمارے سلسلے کا موضوع لائف اسٹائل ہے، زندگی گزارنے کا انداز ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ انشاءاللہ اس پر آج گفتگو ہوگی۔ تھوڑی سی بات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، مزید انشاءاللہ عز و جل تلاوت و نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب ہم دوبارہ سلسلے میں آئیں گے تو انشاءاللہ پھر ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں جو کچھ اچھی اچھی باتیں سنیں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و عظمت کو بیان کرنے والے الفاظ عز و جل جل جلالہ وغیرہ کہیں گے۔ جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے گا تو انشاءاللہ حضور کا نام سن کر درود پاک بھی پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلے میں ابھی شامل کرتے ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی تلاوت۔ آئیے سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارے قلوب اور اذہان کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ رب العالمین جل وعلا نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، ابھی ہم تمہارے حساب کا قصد فرمائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی
اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ارشاد ہوا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، تم جہاں نکل کر جاؤ گے وہاں اسی کی سلطنت ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر سماعت کیجئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم میری قضا سے بھاگ سکتے ہو، میری سلطنت اور میرے آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو ان سے نکل جاؤ اور اپنی جانوں کو میرے عذاب سے بچا لو، لیکن تم اس بات پر قادر ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ تم جہاں بھی جاؤ گے وہیں میری سلطنت ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ حکم اللہ تبارک و تعالی نے جنوں اور انسانوں کا عجز ظاہر کرنے کے لیے دیا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی بادشاہت سے، اس کی سلطنت سے کہیں نکل کر جا ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی دعویٰ کر لے کہ میں زمین کی کتنی گہرائیوں میں پہنچ گیا یا آسمان کے کتنے اوپر پہنچ گیا، کوئی بھی دعویٰ کر لے، لیکن یہ بات باقی رہے گی کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجز ہے، اس کو عاجزی ہی اختیار کرنی چاہیے، تسلیم کر لینا چاہیے کہ میرے مولا میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ آج جو عقل، جو شعور، جو میرے خیالات کی پختگی ہے، جو کچھ بھی میرے پاس نعمت ہے، وہ سب کچھ مولا تیری دی ہوئی ہے، اور ہم تیری نعمتوں کو نہیں جھٹلاتے۔ رب العالمین جل وعلا ان باتوں کو ارشاد فرماتا ہے، پھر کہتا ہے، پھر ارشاد ہوتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے جنوں، اے انسانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ سب نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے فرار ممکن نہیں، اس کی رحمت سے بندہ کہاں جا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر نظر رحمت فرمائے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں فلاں کام کر کے، فلاں جگہ پہنچ کر، فلاں چیز کی آڑ لے کر اپنے آپ کو رب کے غضب سے بچا لوں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرمائے کہ اس کو اپنے غضب کا شکار کرنا ہے، تو پھر کوئی جگہ ایسی نہیں بچتی کہ جہاں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و سلطنت سے باہر ہو کر اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا سے لو لگائیں، اس کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کی رحمت مل جائے گی تو انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی آسانی میسر رہے گی، آخرت میں بھی انشاءاللہ مزے ہی مزے ہوں گے۔ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو اپنی رحمت سے حصہ نصیب فرمائے۔ اب انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں شامل کرتے ہیں نعت رسول مقبول۔ اویس بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اویس بھائی سے پوچھتے ہیں اویس بھائی کون سا کلام سنا؟ گناہ گاروں کو عاطف سے نوید خوشمالی ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ سیدی اعلیٰ حضرت ارشاد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ تیرے ٹکڑا
نہ ڈال چھڑکیا کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ اور رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ گنہگاروں کو حاطب سے نبی دے خوشمالی ہے، 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 مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے، قضا حق ہے، قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے، جو ان کی راہ میں جائے وہ جا اللہ والی ہے، جو ان کی راہ میں جائے وہ جا اللہ والی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تمہاری شرم سے شان جلال حق ٹپکتی ہے، تمہاری شرم سے شان جلال حق ٹپکتی ہے، ہمیں گردن ہلال آسمان ذوالجلالی ہے، ہمیں گردن ہلال آسمان ذوالجلالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، میں ایک محتاج پہ بکات کتا تیرے سگے در کا، میں ایک محتاج پہ بکات کتا تیرے سگے در کا، تیری سرکار والا ہے، تیری سرکار والا ہے، تیرا دربار عالی ہے، تیری سرکار والا ہے، تیرا دربار عالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جس کے بلبل ہے، ابو بکر و
پل ہے تیرا سر بے سہی اس گل بلے خوبی کی ڈالی ہے تیرا سر بے سہی اس گل بلے خوبی کی ڈالی ہے مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے اور رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے رضا قسمت رضا قسمت رضا قسمت رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے کہ تو اد نہ سکے درگاہ خدا میں مالی کہ تو اد نہ سکے درگاہ خدا میں مالی ہے کہ تو اد نہ سکے درگاہ خدا میں مالی ہے گناہگاروں کو حاطب سے نبی دے خوشمالی ہے مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد اللہ رب العالمین جل وعلا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور اضافہ فرمائے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام سنیں اور ان کو سمجھتے چلے جائیں تو عشق رسول الحمدللہ عز و جل دل میں اور بڑھتا ہے. اور سلمان بھائی ہوتے ہیں تو اکثر ایک بات کہا کرتے ہیں کہ کلام رضا سمجھنے کے لیے دیکھیے سلسلہ نغمات رضا. تو انشاءاللہ عز و جل کلام رضا بھی سمجھ میں آتے جائیں گے اور آسان انداز سے اس کی تشریح ہمارے سامنے آتی چلی جائے گی. اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو عشق رسول کا ذوق اور شوق عطا فرمائے. بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز فرسٹ ٹائم ہمیں دیکھنے میں مشکل لگ رہی ہوتی ہے لیکن اس کی جستجو ہوتی ہے, نتیجہ پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ مل جائے گی تو زندگی کتنی سہل ہو جائے گی, کتنی آسان ہو جائے گی. تو اپنی جان مشقت میں ڈال کر پوری کوششیں لگا کر ساری ایفرٹ کر کے ہم اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بالآخر پا لیتے ہیں اور پھر جب وہ ٹارگٹ اچیو کر لیتے ہیں تو ہم لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں یہ کام تو چٹکی بجا کر ہو جاتا ہے, یہ کوئی مشکل نہیں ہے. حالانکہ وہ وقت جب ہم نے سوچا تھا وہ کام کرنے کا اور یہ وقت جب ہم یہ کام کمپلیٹ کر چکے ہیں, دونوں میں ہم نے بہت سے مراحل سے گزرنا ہوا, ہمارا بہت سے نشیب و فراز دیکھے, لیکن اس کے بعد جب کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا آسان ہے. اسی طرح جو کام ہمیں چھوڑنا ہوتا ہے اس کو یہی کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں, نا یہ بڑا مشکل ہے, فلاں سے بھی نہیں ہوا, فلاں سے بھی نہیں ہوا. بڑے بڑے لوگ اس میدان میں تھک کے رہ گئے تو بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں جو اس میدان کو پار کر گئے. بندے کو چاہیے کہ بندہ جس ڈگر پر چلنا چاہے, جس ٹارگٹ کو اچیو کرنا چاہے, اپنے ذہن میں یہ بات بسا لے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. جائز کام ہو اور اس کی طرف بندہ بڑھ جائے تو انشاءاللہ اس کو جو کچھ اس کے ٹارگٹس ہیں, جو کچھ اس کے اہداف ہیں, ان کو حاصل کرنا آسان رہے گا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام بھی اسی باب میں سے سمجھ لیجئے. ہمیں ذرائع پتہ چل جائیں کہ کیسے کیسے ہمارے لیے آسانی ہو سکتی ہے, ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے, تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت سے کلام یوسف بھائی ایسے ہیں جو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں اور الفاظ کے کچھ معنی بھی نہیں ذہن میں ہوتے, لیکن ان کو سن رہے ہوتے ہیں تو مزہ آ رہا ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ وہ بچپن سے جب سنا تھا تب تو الفاظ کے مطلب پتہ ہی نہیں تھے, لیکن وہ ایک ڈگر تھی, ایک راہ تھی کہ اس پر چلنا ہے اور اسی پر چلتے چلتے آگے بڑھنا ہے.
تو آج الحمدللہ بہت سے معنی سمجھ بھی آتے ہیں، اور پھر اس کا کیف بڑھا، لطف بڑھا، تو آسان ہو گیا ہمارے لیے. کہا جائے کہ سمجھنے کے بعد اس کلام کے مزے میں، اس کے لطف میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. کیا بات ہے. خالد بھائی، دنیا میں شعراء تو بہت سارے گزرے اور کئیوں نے اپنے قلم کے ذریعے بہترین شاعری کرنے کی کوشش کی، لیکن قربان جائیے امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت پر کہ آپ کے اشعار کو پڑھتے ہیں تو گویا ایسا لگتا ہے کہ قرآن و حدیث کی تشریح پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. تو اب اگر کوئی چیز ہو ہی کلام اللہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، تو اب اشعار کی مٹھاس ایک طرف، لیکن اللہ کے پاک کلام کی بھی مٹھاس ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے بھی مٹھاس ہیں. اس سے اخذ ہونے اب والے یہ ساری چیزیں اگر ایک جگہ پر یوں کہا جائے کہ جمع ہو جائے تو پھر اس کی مٹھاس میں اور زیادہ لطف اور زیادہ مزہ آ جاتا ہے. اور جو وہ بات آپ نے کہی نا کہ اعلیٰ بشر حضرت کا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے، اس کے حبیب کے کلام سے فیض لے کر اگر آ جائے تو وہ بشر کی ذہنی صلاحیت کے مطابق آ جاتا ہے اور اس کے ذہن میں آرام سے آ جاتا ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، واہ، یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ. سبحان اللہ. وہ بشر کا کلام ہو لیکن وہ قرآن مجید، فقران حمید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے اخذ کر کے آئے تو کیا ہی بات ہوتی. کیا بات، بہت اعلیٰ. اور اعلیٰ حضرت کی شاعری کو یوں اگر پڑھے نا، اور اگر کوئی عالم دین پڑھے تو اس کے لطف میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ان حدیث مبارکہ کو پڑھا ہوتا ہے، حضور کے معجزات کو پڑھا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہوں اور امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنا قلم نہ اٹھایا ہو، ایسا میرا خیال ہے کہ بہت کم ہی ملتا ہے، شادر و نادر ہی ہے. لیکن اعلیٰ حضرت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان معجزات کو کتنے خوبصورت انداز سے، یوں کہا جائے کہ بہت بڑے سمندر کو ایک کوزے میں، ایک دو اشعار کی دو سطروں میں آپ نے جمع کر دیا. تو واقعی اگر اعلیٰ حضرت کے کلام کو سمجھ کر پڑھا جائے، آپ کے کلام کو سن کر، اعلیٰ حضرت کے کلام کو سن کر، دیکھ کر، سمجھ کر پڑھا جائے تو اس کے لطف میں، اس کے مزے میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ کریم جل وعلا اور عطا فرمائے، کہا گیا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا. تو یہ عشق مصطفیٰ تو اللہ تبارک و تعالیٰ روز بڑھائے، اس کے لیے ہم یقیناً یہ دعا کرتے ہیں، کرتے رہنا چاہیے. یہ وہ نسبت ہے جو چھوٹی ہے، نہ چھوٹے گی کبھی. میں تیرا خاک نشین، تو میرا سلطان جانا. بندہ سلطان کی ریاست سے کبھی باہر جاتا ہے کیا؟ وہی رہتا ہے، وہ اسی کا خاک نشین رہتا ہے. سلطان جب چاہتا ہے، جس قدر چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے کرم فرماتا رہتا ہے. اللہ رب العالمین حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فیض آثار میں ہمیشہ ہمیں رکھے. اور پھر ایک شعر یاد آ رہا ہے، ہم پر نظر حضور صدا آپ کی رہے، ہم پر نظر حضور صدا آپ کی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین جل وعلا حضور کی محبت میں اضافہ فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا ٹاپک لائف اسٹائل ہے، ہماری زندگی گزارنے کا انداز، طریقہ. یوسف بھائی سے سوال کروں گا. یوسف بھائی، لائف اسٹائل بہت وسیع موضوع ہے، کیونکہ دنیا میں بے شمار تہذیبیں ہیں اور بہت سے لوگوں کے طریقے ہیں. ہمیں ایز اے مسلم کس لائف اسٹائل کو فالو کرنا چاہیے، یا کیا انداز ہونا چاہیے کہ ہم کہیں کہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے؟ جس طریقے سے آپ نے اپنے سوال میں ہی بتایا کہ لائف اسٹائل ایک اتنا وسیع موضوع ہے کہ جس کو کئی جہتوں میں بیان کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر خالد بھائی آپ کے سوال کا جواب شارٹ میں دیا جائے تو قرآن و سنت کے مطابق لائف اسٹائل ایک مسلمان کا ہونا چاہیے. اور اگر اس کو وسعت دی جائے تو ہمیں ایسا لائف اسٹائل گزارنا چاہیے جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور فرما برداری میں گزارا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزارا، قرآن و سنت کے اس پیغام کو دنیا بھر میں عام کرتے ہوئے گزارا. ہمیں اگر لائف سٹائل گزارنا چاہیے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں اگر اپنا لائف سٹائل بنانے کی کوئی راہ چاہیے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف سٹائل کو دیکھ کر، آپ کی زندگی کے ان اسباق کو سیکھ کر ہمیں اپنا لائف سٹائل بنانا چاہیے. اگر ہمیں بات میں ہی ایک بات ایڈ کروں میں اگر کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ کہا گیا نا تو شمع رسالت ہے اور عالم تیرا پروانہ. کیا بات. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لائف سٹائل ہے، ایک زندگی کی طرف انہوں نے بلایا ہے، ایک پیغام لے کر آئے ہیں.
اچھا اس پیغام کو جو لینے والے ہیں حضور سے وہ ہر طبقہ زندگی کے افراد ہیں. صحیح. مشرق و مغرب سے لوگ آ رہے ہیں, مختلف تہذیبوں والے آ رہے ہیں اور مختلف کلچر کو رکھنے والے آ رہے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لائف اسٹائل عطا فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کے لیے اس پر عمل کرنا ممکن ہے. کیا بات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھا جائے, آپ کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے, یقیناً ہمارے پاس ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں خالد بھائی کہ انسان کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو بڑا کمفرٹیبل زون ہے یار, اس پر عمل کر کے تو زندگی میری بہت آسانی کے ساتھ گزر سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو بہت زیادہ ایک شان و شوکت کے ساتھ آپ اپنا لائف سٹائل گزار سکتے تھے, کیونکہ حضور خود فرماتے ہیں کہ میں اگر چاہوں, خلاصہ حدیث ہے, خلاصہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مضمون ہے کہ میں اگر چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کر ساتھ چلیں, لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کو اختیار فرمایا وہ غریبی کو اختیار فرمایا, اس کو پسند فرمایا, اسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر شامل فرمایا. تو اب آپ دیکھیں اللہم احیینی مسکینہ, اللہ مجھے مسکینوں والی زندگی عطا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو آپ دیکھیں کہ اگر ریچسٹ زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, انسان کو بہت کچھ کرنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے, سرکار کی زندگی سے سیکھتے ہوئے ہم اگر غریبوں والی زندگی گزاریں تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اچھا اب زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. غریبوں والی زندگی کو بھی اگر ہم یوں آسان کر لیں نا کہ اپنے دائرے کار میں رہتے ہوئے ایزی لائف گزاریں تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جاتی. اصل میں پرابلم یہی ہے نا خالد بھائی کہ دائرہ کار ہمارا اپنا نہیں رہتا, ہماری جو نظریں ہیں نا وہ اپر کلاس پر رہتی ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آج ہمارے پاس لاکھ ہے تو ہماری نظر کروڑ والے کے اوپر ہے, ہم اس جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کروڑ ہیں تو ہماری ارب روپے والے کے پاس ہماری نظریں ہوتی ہیں, ہم اس جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اگر ارب ہیں تو اس سے زیادہ جو ہے وہ ہماری نظریں. تو ہم اپنی نظروں پر غور کریں کہ ہم نے اپنے لیے جو راہ اختیار کی ہے یا ہم نے اپنے لیے جو راہ متعین کی ہے وہ کون سی کی ہے. آیا ہم اپر کلاس کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارنے کے لیے اصول بنانے پر گامزن ہیں, ہم اس پر زندگی گزارنے کے لیے یوں کہا جائے کہ اپنے آپ کو پابند کر رہے ہیں, یا پھر ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر اللہ کی جو اللہ نے ہمیں عطائیں کی ہیں اس پر شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی فرما برداری میں ہم زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا کہ زندگی گزارنے کے لیے ایک بہت ضروری چیز ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں, کہ وہ زندگی ضرور گزارتے ہیں مگر ان کے زندگی گزارنے کے لیے کوئی باقاعدہ اصول نہیں ہوتے. وہ زندگی تو گزار رہے ہوتے ہیں لیکن اگر اس کو سمجھنے کے لیے یوں کہا جائے کہ وہ ایک پانی کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. پانی ایک ایسی چیز ہے, بہتا پانی, کہ وہ آسانی کے ساتھ کہیں بھی اپنا راستہ متعین کر لیتا ہے, بنا لیتا ہے, گزر جاتا ہے, آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے. مگر اگر اس کا اینڈ دیکھا جائے نا تو اس کا اینڈ نشیب کی پستیاں ہوا کرتی ہیں, وہ آخر بالآخر جا کے کہیں نہ کہیں گر جاتا ہے. تو اگر ہم رفعت چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ میری زندگی اچھے انداز کے ساتھ گزرے, بہترین گزرے, رفعت کے ساتھ گزرے, تو اپنی زندگی کو بہترین اصولوں پر گامزن کریں, اپنی زندگی کے لیے اصول بنائیں. اب اصول کیا بنائیں؟ یہ ایک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے, صحابہ اکرام علیہم رضوان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے, اولیاء عظام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہم اپنے ان اسلاف کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے ان کی زندگی سے سیکھ کر اپنی زندگی کے اصول بنائیں گے تو ایک کامیاب زندگی گزارنے میں ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. انشاءاللہ. اچھا قربان بھائی, ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہمارے لیے راہ متعین کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کام کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ آپ کے لیے ایک لائف اسٹائل کا درجہ رکھتا ہے کہ اس طریقے زندگی کو اپنا لیں گے تو آپ کے لیے اچھا ہو جائے گا. جیسے ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی, اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا, جاسوسی نہ کرو, کسی لوگوں کی ٹوہ میں نہ پڑے رہو. یہ ایک لائف اسٹائل ہے اور ایک عادت کو بیان کر دیا گیا کہ اگر یہ آپ کی زندگی میں نہیں ہوگی تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی, اچھی ہو جائے گی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین, یہ رب العالمین جل وعلا کے ہی احکامات کو ہم دیکھ لیں تو جس چیز کا کہا جا رہا ہے کہ یہ کرو وہ بندہ اپنا لے, جس کے بارے میں کہا گیا یہ چھوڑ دو
وہ چھوڑ دے, اس کی راہ خود بخود متعین ہوتی چلی جاتی ہے. کیا فرمائیں گے؟ اس کی راہ متعین بھی ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کی زندگی آسان بھی ہوتی چلی جاتی ہے. خالد بھائی, ہر شخص کی اپنی زندگی ہوتی ہے, وہ اسے گزار رہا ہوتا ہے, اور تقریباً یہ دیکھا جاتا ہے کہ عموماً ہر وہ شخص جو زندگی گزار رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا جو لائف سٹائل ہے وہ بالکل درست ہے, میں جس طرح زندگی گزار رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے. جیسے سپوز کر لیں کہ ایک شخص ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے میل جول نہیں رکھتا, ان سے دور رہتا ہے, لوگوں سے خود ملتا جلتا نہیں ہے, صحیح, اور اسے کہا جائے بھی ملنا چاہیے, تقریب میں آنا چاہیے, آپ بیٹھیں, تعاون کریں, بات چیت کریں, کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے, میں کیوں ملوں. اب اسے کوئی کام کرانا ہوتا ہے, اس کی کوئی تقریب ہوتی ہے تو اس کا بزنس اچھا ہوتا ہے, میری تقریب میں بھی کوئی رونق لگے, لوگ آئیں. جی. اب وہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد, جیسے پیسہ ہے, نوکری اچھی ہے, تو اس نے جو ہے اپنا پیسہ پھینکا اور اپنے کام اچھے سے کرا لیے. صحیح. لیکن جب اسے ٹھوکر لگتی ہے, کوئی بزنس خراب ہو گیا, کلیپس ہو گیا, یا اس کی جو جاب تھی وہ چلی گئی, اب اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا جو لائف سٹائل جسے میں صحیح سمجھ رہا تھا وہ صحیح نہیں ہے, بلکہ سب سے مل کے رہنا, سب سے بنا کر رکھنا, یہ میرا لائف سٹائل اچھا تھا. صلہ رحمی, لوگوں سے حسن سلوک, اچھے انداز سے ملاقات, یہ اسلامی تعلیم. ٹھیک ہے. اس سے دور رہا, ٹھوکر لگی, سمجھ میں آ گئی. اسی طریقے سے دیکھ لیں کہ ایک شخص جو غصہ کرتا ہے, بات بات پہ غصہ جھاڑ دینا, ڈانٹ دینا, ٹھیک ہے, ذرا جگہ جگہ لڑائی لڑنا. اب اس سے کوئی کہے کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں, بات بات پہ غصہ, نہیں میرا لائف سٹائل ہے بالکل ٹھیک ہے, میں غلط کام نہیں کر رہا ہوں, مائی لائف مائی وے, مائی لائف مائی وے, میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوں, بلکہ وہ غلط کام ہے جبھی تو غصہ کر رہا ہوں. بھائی غلط بات پہ تو غصہ آئے گا, تو وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہوں میں. سبحان اللہ. لیکن اگر اسے اس غصے کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جائے, جسے کہتے ہیں نا جو کام نرمی سے ہو سکتا ہے وہ گرمی سے نہیں ہوتا, کہیں نرمی دکھانی تھی, دکھا دی گرمی, اور اس سے وہ زندگی بھر کا کوئی نقصان ہو گیا, تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو میرا لائف سٹائل تھا یہ غلط تھا. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھیں, جیسے کہ ابھی آپ نے ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنایا, آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب ہم فرامین کا مطالعہ کرتے ہیں, اسے ہم پڑھتے ہیں, آپ کی اسوہ حسنہ کو دیکھتے ہیں, تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ اسوہ حسنہ وہ چیز ہے کہ جو زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں کامیاب کرتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتی ہے. اللہ, آپ کے اسوہ حسنہ میں نرمی ہے, جہاں نرمی دکھانی چاہیے, تو یہ اگر بندہ اسوہ حسنہ پر عمل کرے گا, جہاں نرمی دکھانی چاہیے وہاں نرمی دکھائے گا, تو بندہ کامیاب ہوگا. جہاں گرمی دکھانی چاہیے, شریعت نے جتنا حکم دیا اس کے مطابق, وہاں کامیاب ہوگا. جہاں پر میل جول کا حکم دیا وہاں میل جول کرے گا, جہاں سے منع کیا وہاں سے رکے گا, تو بندہ کامیاب ہوگا. تو اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہمیں ایک ڈائریکشن دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اس ڈائریکشن کے اندر چلو. ٹھیک ہے. خالد بھائی, جب کوئی شخص اپنا مقصد بناتا ہے نا, کوئی بھی مقصد بناتا ہے, تو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتا ہے اور اس کے آگے کوئی نتیجہ ہوتا ہے. کیا بات. مثال کے طور پہ کسی شخص کو اسٹڈی کرنی ہے, جی میں انجینئرنگ پڑھوں گا, کیوں انجینئرنگ پڑھیں گے, آگے جاب اچھی ہے, اچھی نوکری ملے گی, صحیح, میرا آگے کی جو زندگی وہ اچھی ہو جائے گی. ایک انسان ہے, اس کا اپنا ایک لائف سٹائل ہے, وہ اپنا لائف سٹائل میں اگر وہ مقصد یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد ہے کیا, اسے پتہ لگانا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے, تو اسے نتیجے پہ دیکھنا ہوگا. نتیجہ یہ ہے کہ اگر میں اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لوں کہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزاروں, تو نتیجہ یہ ہے کہ میرے لیے جنت ہے اللہ کی. اللہ, بہت پیاری بات. اور اگر وہ اپنی زندگی کا مقصد ہٹا دے گا, اسوہ حسنہ سے پھر جائے گا, رسول اللہ اور اللہ کے فرامین سے دور ہو جائے گا, تو وہ نتیجہ دیکھے کہ اس کو نتیجہ جہنم کی آگ, اللہ رب العالمین کی ناراضی. اللہ. تو جب بندے کو پتہ ہے کہ نتیجہ صحیح اور غلط, اگر عبادت کروں, اسوہ حسنہ پہ عمل کروں تو نتیجہ اچھا ہے, ٹھیک ہے, تو بندے کو چاہیے کہ جس طرح دنیاوی معاملات میں عقل مندی کا مظاہرہ کرتا ہے, دینی معاملات, اخروی معاملات میں بھی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق گزارے. اس کی زندگی بھی اچھی ہوگی, اس کی آخرت بھی, اس کی زندگی میں عافیت, سکون آ جائے گا. لیکن میں یوسف بھائی آپ سے یہاں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ بہت اچھی بات ہے کہ زندگی ایک مقصد کے مطابق گزاری جائے, لیکن آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ دنیا میں کتنے افراد ہیں, ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا مثبت یا منفی کوئی مقصد بنایا ہوا ہو کہ میں نے اس مقصد کے تحت زندگی گزارنی. دراصل
यूं कहा जाए یا اس طرح چل رہی ہے زندگی, بس جیسی چل رہی ہے چلاؤ. میں اسی طرف لا رہا تھا کہ ایک تعداد ہے جو کر سو کر ہے, جو ہو رہا ہے نا بس یہ چلنے دو یار, یہ بس گزر رہی ہے نا, اچھی گزر رہی ہے تو بھی ٹھیک, اگر بری گزر رہی ہے تو بھی ٹھیک. آپ دیکھیں کہ آپ نے کہیں, جیسے قربان بھائی نے تذکرہ کیا کہ انسان کو عقل جب آتی ہے جب وہ کسی ٹھوکر کھاتا ہے. اب انسان کو اگر یہ ٹھوکر لگی نا تو اب یہ ساری زندگی اس بات پر قائم رہے گا کہ نہیں جناب وہ کام کیا تھا تو اس طریقے سے کیا تھا, وہاں پر ٹھوکر لگی تھی, اب میں نے یہ کام نہیں کرنا. تو یہ جو کانٹے ہیں نا, یہ ہمیں بہت سارے اسباق سکھاتے ہیں جو ہماری زندگی کو آگے چل کر کامیاب کرنے میں یہ بہت بڑی رہنمائی کا کردار ادا کرتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں ٹھوکر کھانے کے بعد بھی وہ عقل نہیں لیتے, وہ سیکھتے نہیں ہیں اس ٹھوکر سے, اور آگے کی زندگی میں پھر گر جاتے ہیں, پھر ٹھوکر کھاتے ہیں, اور اس وقت بھی انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ نہیں یار پیچھے بھی کام غلط کیا تھا, اس بار بھی غلط کام کیا, اس وجہ سے مجھے ٹھوکر لگی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کامیاب گزرے, ہماری زندگی اچھی گزرے, تو بہترین ذریعہ ہمارے لیے دین اسلام کی تعلیمات ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم سچ بول کر زندگی گزاریں گے, ہماری زندگی سچی ہوگی. ہم اگر غیبت سے بچ کر زندگی گزاریں گے, ہماری زندگی اچھی ہوگی. ہم اگر لوگوں کو تکلیف سے بچ کر زندگی گزاریں گے, ہماری زندگی اچھی اور آسانی کے ساتھ گزرے گی. دنیا میں آنے والا شخص زندگی ضرور گزارتا ہے, مگر آپ دیکھیں کہ دنیا سے جانے والا شخص اپنی پہچان قائم نہیں رکھ پاتا. آپ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو دنیا میں آئی اور چلی گئی, مگر چند ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو آج کئی سال گزرنے کے بعد, کئی سو سال گزرنے کے باوجود بھی یاد رکھا جاتا ہے. ہم ایسی زندگی گزاریں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگ ہمیں یاد رکھیں, ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگ ہمارا اچھا ذکر کریں, ہمیں برائی کے کاموں سے, ہمیں برائی کے ناموں سے یاد نہ کریں. اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا, هل جزاء الاحسان الا الاحسان, بھلائی کا بدلہ جو ہے بھلائی ہے. اللہ تبارک و تعالی کا نام بلند کرنے کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے, اس کے دین کی خدمت کرتے ہوئے جن افراد نے زندگی گزاری ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تذکرے کو باقی رکھا ہے. اچھا, اور وہ افراد بھی وہ تھے جن کا لائف اسٹائل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سرفرازی تھا, جن کا مقصد تھا کہ بس دنیا میں کچھ ہو جائے لیکن ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو, میرا مالک و مولا مجھ سے راضی ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے, کس کے لیے لائے تھے؟ ظاہر ہے اللہ کے لیے ہی لائے تھے اللہ پر ایمان, اور پھر انہوں نے نیک اعمال اختیار کیے. اب وہ تو کام کر رہے ہیں, ایمان بھی لائے, نیک اعمال اختیار کیے, اللہ کے لیے کر رہے ہیں, ایک بات ہو گئی. لیکن جن لوگوں میں وہ رہتے ہیں, جن کے پاس ان کا آنا جانا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں, کتنا اچھا بندہ ہے, کتنا نیک آدمی ہے, اس کے تو کام بہت اچھے ہیں, ان ساری چیزوں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو دنیا والوں کے لیے کام کر رہا تھا, دنیا والوں سے بدلہ ملا؟ شارحین نے اس کے تحت لکھا, یہ بات, اس بات کو لکھا. روایت میں جو بات موجود ہے وہ صرف سوال موجود ہے کہ کیا معاملہ ہے, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ بندہ ایمان لایا اور نیک اعمال کیے, لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں, یا رسول اللہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے ایمان لانے کے بعد, اس کے اچھے اعمال کرنے کے بعد لوگ جو اس کی تعریف کرتے ہیں نا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ملنے والا وہ نتیجہ ہے جو بندے کو دنیا میں ہی نصیب ہو گیا, اور آخرت کا بھی باقی انعام باقی. اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. قرآن میں ارشاد ہوا, لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے, آخرت میں بھی خوشخبری ہے. لیکن کس کے لیے؟ جس نے کام کیا اس لیے کیا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. یوسف بھائی, ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھتے ہیں اس طرح کے افراد ہوتے ہیں کہ جن کا زندگی گزارنے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں نے نا غریبوں کی مدد کرنی ہے. جی, میری زندگی گزارنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی پریشان اگر میرے پاس آئے نا تو میرے پاس سے پریشان جائے نہیں. ایسی زندگی اگر کسی نے گزاری اور پھر وہ چلا جاتا ہے تو جس کی پریشانی ایک مرتبہ بھی اس نے دور کی ہوتی ہے نا, وہ اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو بتا رہا ہوتا ہے, یہ اس گھر میں جو بندہ رہتا تھا نا بڑا نیک آدمی تھا,
بڑا کام کیا اس نے. یہ کیا فرمائیں گے اس لائف اسٹائل کے بارے میں کہ جو دوسروں کے کام آ کر بندے نے زندگی گزاری اور لوگ اس کی تعریف کرتے چلے؟ کسی نے کہا نا کہ میری زندگی کا مقصد دوسروں کے کام آنا. کاش کہ اللہ ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائے. یاد رکھیے گا خالد بھائی کہ اپنے لیے تو ہر شخص جیتا ہے, اپنے لیے تو ہر شخص جیتا ہے, لیکن اصل زندگی یہی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے جیتے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں اگر کسی محبت کرنے والوں کی ہسٹری اٹھائی جائے نا کہ وہ کون سے ایسے اشخاص ہیں یا ایسی کون سی پرسنالٹیز ہیں کہ جن سے دنیا میں انسان کو محبت ہو جاتی ہے, تو اس میں سے ایک کام یہ بتایا جاتا ہے کہ جو شخص کسی کے دکھ درد میں کام آ جائے, کسی کی تکلیفوں میں کام آ جایا کرے, تو انسان اس سے محبت کیا کرتا ہے, اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے, اس سے کنیکٹ ہو جاتا ہے, اس کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو گویا کہ ایک وصف انسان کا ایسا ہے کہ اگر وہ دوسروں کے کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بٹھا دیتا ہے. بہت سارے لوگ کئی کام چھوٹے سمجھ کر چھوڑ دیا کرتے ہیں. یاد رکھیے گا زندگی میں کوئی بھی کام, کوئی بھی عمل چھوٹا سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے, کیونکہ چھوٹا چھوٹا کام ہی آپ کو بڑے کام پر ابھارتا ہے. اور انسان جب چھوٹے کاموں کی پریکٹس کرتا ہے تو آپ بڑے کام کرنے کے لیے یوں کہا جائے کہ باقاعدہ ایک پریکٹس کر کے اب آپ بالکل فلفل ہیں, تیار ہیں کہ آپ بہت بڑا کام کر سکتے ہیں. تو یہ کسی کی مدد کر دینا, کسی کے کام آ جانا, آج اللہ نے مجھے اس قابل کیا ہے کہ میری تعلیم کے ذریعے, میری عقل کے ذریعے, میرے پیسوں کے ذریعے میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں, کسی کی رہنمائی کر سکتا ہوں, کسی کی ڈائریکشن کو سیدھا کر سکتا ہوں, اور وہ ساری زندگی ہمارے اس احسان کو نہیں بھلا سکے گا اور نہ بھولے گا. جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ وہ شخص ہمارے گھر کے سامنے سے بھی گزرے گا نا, تو وہ اپنے بچوں کو بھی بتائے گا کہ اس شخص نے یہاں پر یہ کام کیا تھا میرے ساتھ, میں اس وقت بہت پریشانی میں تھا, میں اس وقت یوں تھا, تو یہ بندہ میرے کام آیا تھا. تو اگر اس طریقے کا انداز ہم اپنی زندگی کے اندر اختیار کریں تو ایک کامیاب زندگی اور ایک کامیاب مقصد ہم اپنی زندگی کے اندر شامل کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں. اللہ ہمیں نصیب. مجھے ایک واقعہ یاد آیا یوسف بھائی, میں ایک شادی کی تقریب میں تھا, ابو بھی ساتھ تھے میرے, تو ایک شخص سے ملنا ہوا, تو ابو نے مجھے ان کا تعارف یوں کروایا کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے بچپن میں تمہیں بہت کھلایا جب تمہیں ہوش بھی نہیں ہوگا. صحیح. یہ اس وقت تمہاری کیئر کیا کرتے تھے. اب سیدھی بات تو یہ ہے کہ ابو جس کے ساتھ اچھے انداز سے مل رہے ہیں, بچہ بھی اس کے ساتھ اچھے انداز سے ملے گا. والد جس سے اچھا انداز رکھا ہوا ہے بچہ بھی رکھے گا. جب ابو نے اس طرح سے تعارف کروایا تو میں نے کہا یار اچھے آدمی ہوں گے تو مجھے بھی اچھے انداز سے ملنا چاہیے. اب تھوڑی دیر گزری تھی تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ابو نے نا ایک وقت میں میرا بڑا ساتھ دیا. اچھا. اب یہ انہوں نے کہا اور ابو بھی وہیں موجود تھے. ابو نے کہا چلو بھائی یہاں سے اٹھ جاؤ. اب یہ بات پوری بھائی آپ بتائیں گے نہیں, اور اگر آپ بتائیں گے تو ہم چلے جائیں گے. تو یہ ایک انداز تھا ابو کا جس سے یہ بات بھی سیکھنے کو ملی. اگر کسی کا ساتھ دے دیا ہے, کسی کے کام آ گئے ہیں, اس نے جو آپ کے ساتھ بیہیویئر کیا نا اس کو یاد رکھا جائے کہ اس نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے. لیکن یہ خواہش, یہ تمنا نہ ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ بھلائی اگر کی تھی تو اس بھلائی کو تم بتاؤ بھی. دہراتے رہو. اصل میں دیکھیں خالد بھائی, یہ کب ہوتا ہے انسان کے اندر کہ اگر میں نے کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے نا, اور اس کا اجر مجھے اللہ سے ایکسپیکٹ ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نیک کام کرنے جا رہا ہوں یہ میری نیکیاں جو ہے وہ مجھے اللہ سے عطا ہوں اور مجھے اس کا جو انعام ہے وہ رب کی بارگاہ سے ملے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, جیسا کہ آپ کے والد نے منع کیا کہ آپ نے مجھے میری وہ بات نہیں بتانی. بہت سارے لوگ اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں, تمہیں یاد نہیں تمہاری بیٹی کی شادی میں نے کروائی تھی, وہ وقت بھول گئے. اپنے ہی امپلائی کو, اپنے ہی یوں کہا جائے کہ رشتہ داروں کو بات بات پر گویا کہ ذلیل کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے لفظوں میں جتا رہے ہوتے ہیں, اپنی بڑائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں. یا تمہیں یاد نہیں کہ اس وقت نوکری کے لیے بڑے پریشان تھے, در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے, میں نے تمہیں اچھی نوکری دی تھی, تمہیں یاد نہیں بڑا قرضہ لے لیا تھا تم نے اور اس وقت تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی, میں نے تمہاری مدد کی تھی. ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ جس کی میں نے مدد کی ہے, کسی کے ساتھ اگر میں نے بھلائی کی ہے تو اب وہ ساری زندگی میرا اوبیڈینٹ رہے, میرا فرما بردار رہے, میرا جو ہے وہ یوں کہا جائے کہ ہمیشہ سے اس کی نظریں میرے سامنے جھکی رہیں. یہ بھی ایک طبقہ ہے ہمارے معاشرے میں بستا ہے, جبکہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کسی کی بھلائی کی ہے تو اس کا ہمیں جو نتیجہ ہے
وہ اللہ کی بارگاہ سے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اگر زندگی میں کبھی صدقہ دیا کرتی تھی تو صدقہ لے کر جو جانے والا ہوتا تھا اسے کہا کرتی تھی کہ یہ صدقہ جس کو دو وہ غور سے دیکھنا کہ وہ دعائیں کیا کرتا ہے اور وہ دعائیں آ کر مجھے بتانا. جب وہ شخص صدقہ پہنچانے والا صدقہ پہنچا کر آ کر بتاتا تھا کہ سیدہ یہ دعائیں فلاں نے آپ کے لیے کی ہیں تو آپ ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے وہی دعائیں دوہرا دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ دعا کا بدلہ دعا ہو گیا, اس کا جو اجر ہے وہ رب کی بارگاہ سے مجھے عطا ہو. تو یہ ہمارے اسلاف کا انداز ہے. ہم اگر اپنی زندگی ہمارے اسلاف کے زندگی گزارنے کے انداز کے ساتھ گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں نصیب ہوگی, آخرت میں بھی اس کا ہمیں اجر ملے گا. کیا بات ہے, اللہ کریم ہمیں برکت عطا فرمائے. قربان بھائی ایک بات کی طرف آپ توجہ دلانا چاہ رہے تھے کہ بھری محفل میں یہ کر دیتے ہیں کہ یاد نہیں تمہارے ساتھ کیا کیا تھا. یہ لوگوں کو ذلیل کرنے کا انداز ہوتا ہے, اور اگر یہ انداز ہم اختیار کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیٹھ پیچھے بھی ہمیں بھلا ہی کہا جائے, اچھا ہی کہا جائے, کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ ایسا تو ممکن بالکل نہیں ہے. ڈیفینیٹلی اگر آپ کسی کو ذلیل کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی ذلیل ہوں گے. اصل میں مزاج میں ایک بات آ جاتی ہے, جس طرح لائف اسٹائل ہی ہمارا ایک ٹاپک ہے, تو ایک بات مزاج میں آ جاتی ہے کہ میں نا بھائی کھلی طبیعت کا آدمی ہوں, کھلے دل والا آدمی ہوں, اور یہ دو چار ایک اچھے لیبل لے کر اپنے لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے اندر کی گندگی کو چھپا رہے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم دل میں نہیں رکھتے. تو دل میں نہیں رکھتے تو آپ کون سا کمال کرتے ہیں کہ بندے کو بھری محفل میں ذلیل کر دیتے ہیں, اس کو بھری محفل میں رسوا کر دیتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں میرا لائف اسٹائل یہی ہے. کیا فرمائیں گے اس لائف اسٹائل پر؟ یہ وہ لائف اسٹائل ہے جو کئی لوگوں کے دلوں کو چیر کے رکھ دیتا ہے. کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑے لوگوں کے ذلیل کرنے کی وجہ سے, کل کو وہ غریب تھا, کسی نے اس کی ہیلپ کی. واقعات میں یہ بات موجود ہے کہ اس نے جب اس کو جتایا اس کے بچوں کے سامنے کہ تم انتہائی غریب تھے, جو تمہارا باپ ہے انتہائی غریب تھا, میری وجہ سے میں نے اس کو نوکری دی, عزت دی, آج جو عزت سے گھوم رہا ہے میری وجہ سے گھوم رہا ہے. شرمندگی کی وجہ سے اس شخص نے خودکشی کر لی. یعنی یہ وہ دل آزاری ہے کہ جو بندے کو کہاں تک لے کر جا رہی ہے. آج اس نے خودکشی کی, حرام موت مارا, کس کی وجہ سے؟ آپ کے ذلیل کرنے کی وجہ سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کسی کو دکھ دیا, کسی کا دل چیر دیا, کسی کو بے عزت کر دے تو آپ کو عزت مل جائے گی؟ جو دنیا میں کسی کو ذلیل کرتا ہے اللہ رب العالمین بھی اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں, میں ایک حدیث شریف سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی, اتنی خوبصورت بات کہ اپنے بھائی کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جائے, اپنے بھائی کے ساتھ کس طرح زندگی گزاری جائے. ہر شخص کسی نہ کسی کے ساتھ رہتا ہے. میں آفس میں ہوں تو میرے ساتھ یقیناً کچھ افراد ہیں, ٹھیک ہے. اگر میں پڑھ رہا ہوں تو پھر میرے ساتھ وہاں پہ بھی کچھ افراد ہیں. اگر میں آفس کے اندر جاب کرتا ہوں یا میں کام پر جاتا ہوں تو وہاں پر میرے کچھ افراد ہیں. اسی طریقے سے اگر شادی بیاہ ہوتی ہے تو وہاں پر کچھ افراد ہیں. تو ہر شخص, ہر ایک کی زندگی جو ہے کسی نہ کسی کے ساتھ گزرتی ہے. گھر کے اندر کچھ افراد ہوتے ہیں, ان کے ساتھ زندگی کیسے گزرے؟ کیا انہیں ذلیل کر دیا جائے؟ کیا ان سے حسد کیا جائے؟ کیا بغض دل کے اندر رکھا جائے؟ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی خوبصورت تعلیم ارشاد فرمائی. فرمایا لا تحاسدوا, حسد نہ کرو, ولا تباغضوا, آپس میں بغض نہ رکھو, ولا تناجشوا, رنجش نہ رکھو, ولا تدابروا, منہ نہ موڑو آپس میں, ولا یبیع بعضکم علی بعض, بے ہوتی ہے یعنی خرید و فروخت ہوتی ہے. ایک شخص کوئی سودا کر رہا ہے, اس کی بات بن رہی ہے تو اس کی بے پر بے نہ کرو, یعنی اس کی جو خرید و فروخت وہ کر رہا ہے اسے توڑ کے تم بات بنانے کی کوشش نہ کرو. یعنی کتنی رسپیکٹ دی جا رہی ہے ایک مسلمان کو کہ اگر وہ خرید و فروخت کر رہا ہے, اس کی بات بننے والی ہے, آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس کی بات کو توڑ دیں, اس کی خرید و فروخت میں آڑے آ جائیں, یہ آپ کو حق نہیں ہے. ذلیل کرنا تو خیر بہت دور چلا گیا. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ. اللہ کے بندے ہو تو بھائی بھائی ہو جاؤ. المسلم اخو المسلم, کیوں بھائی بھائی ہو جائے؟
کیونکہ مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. کیا یہ کیا غریب ہے، میں نے مدد کی تھی، میں نے یہاں پہنچا دیا، میں نے وہ پہنچا دیا. جس رب نے آپ کو دیا، آپ نے اس کی مدد کی، آج وہ آپ کی وجہ سے وہاں پر ہے، تو وہ رب قادر ہے، مطلق ہے. وہ چاہے تو آپ کو ایسا بنا سکتا ہے کہ آپ کو جس کی آپ نے مدد کی تھی اس کے در پہ جانا پڑ جائے، اللہ اس کی مدد لینی پڑ جائے. اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ آپ کسی کو ذلیل کر رہے ہیں، کسی کو رسوا کر رہے ہیں، اس کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مجھے دنیا میں سزا دے دی تو میں منہ دکھانے قابل نہیں رہوں گا. آگے کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آگے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان چونکہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ، نہ اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہے، ولا یخذلہ، نہ اسے رسوا کرتا ہے، ولا یکذبہ، نہ اس پر جھوٹ باندھتا ہے، ولا یحقرہ، نہ اسے حقیر جانتا ہے. کیا بات. مسلمان کی تو شان یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان کو حقیر نہیں جانتا. ہمیں چاہیے کہ مسلمان ہونے کے ناطے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کریں، بہت خوبصورت. اور مدد اس طریقے سے کریں، یعنی جسے کہتے ہیں نا آپ نے سیدھے ہاتھ سے دیا، سیدھے ہاتھ سے اس طرح دے کہ آپ کے اپنے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. یہ کیا بات ہوئی کہ دوسروں کے سامنے اسے ڈیگریڈ کر دیا. خوبصورتی اسلامی تعلیمات تو یہ ہے کہ آپ سیدھے ہاتھ سے دے رہے ہیں. بہت پیاری حدیث مبارکہ. کیا بات ہے نا، کیا بات ہے. اللہ کریم خوب برکت عطا فرمائے. اللہ کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کو وہ اسباق پڑھا گیا عنایت فرما گئے کہ انسانیت اگر اس کے پیچھے چلتی چلی جائے، یہ فساد ختم، یہ رنجش ختم، یہ ایک دوسرے کے سامنے جو دکھڑے رونے کا معاملہ ہے یہ ختم. بندہ اللہ کے بندوں بھائی بھائی ہو کر رہو. مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس کو تکلیف نہیں دیتا. یہاں کس قدر دوسرے کا خیال رکھا گیا یوسف بھائی. میں حیران ہوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات پر کہ واقعی تحقیر کرنا، ذلیل کرنا یہ بہت پیچھے رہ گیا. دور کی بات ہے، بہت دور کی بات. یہاں یہ فرما دیا گیا اس نے اگر کوئی بے کر لی ہے، سودا ہو گیا ہے، تو اب آپ اس کے بیچ میں نہ آئے. یہاں تو بالکل بے مکمل ہو جاتی ہے، سودا مکمل ہو گیا ہے، ٹوکن دے دیا ہوتا ہے. جی ٹوکن ہو چکا، اب آ کر قیمت بڑھا دیں گے، قیمت بڑھا دیتے ہیں، اپنی آفر بڑی کر کے لگا دیتے ہیں، اس پر کوئی اور زیادہ یوں کہا جائے کہ اس کو تحفے تحائف کے صورت میں، انعام کی صورت میں کہ تمہیں یہ دیا جائے گا. ایون کہ بروکر کو ڈبل بروکری کا بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہیں ڈبل بروکری دی جائے گی، اور اس شخص نے جو ٹوکن دیا ہے اس کو بھی ڈبل کر کے واپس لوٹا دو، یہ سودا میں نے خریدنا ہے. کیوں یار؟ اگر میں اپنے لیے، ہمیں تو دین اسلام وہ تعلیمات دے رہا ہے کہ جو چیز خود اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو. دین اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے کہ آج میں چاہتا ہوں کہ یہ فلاں چیز میری ہو جائے، تو اسلام تو مجھے یہ سکھا رہا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. تو میں تو مسلمان ہوں، کیا ہمارا مسلمان ہونا صرف ایک نام کا مسلمان ہونا رہ گیا ہے؟ نہیں، ہمیں عملی مسلمان بننا ہے. یاد رکھیے گا کہ اگر ہم اپنی زندگی کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ خود کو بدلے بغیر حالات نہیں بدلے جا سکتے. آج ہم خواہش مند تو ہوتے ہیں کہ جناب معاشرہ اچھا ہو جائے، سچا ہو جائے، ستھرا ہو جائے، حسد، غیبت، چغلی، بہتان، جھوٹ سے پاک ہو جائے، لیکن خود اپنے آپ کو دیکھیں تو خود بھی جھوٹ میں بھی مبتلا ہے، غیبت میں بھی مبتلا ہے، حسد میں بھی مبتلا ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کو اچھا کریں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو اچھا کرنا ہوگا. اور قربان جائیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، کہ امیر اہل سنت نے ہمیں تو زندگی گزارنے کا مقصد ہی اتنا خوبصورت عطا کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے. ایک ہمیں ڈائریکشن دی گئی ہے نا کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے. اگر ہم اس ڈائریکشن پر، امیر اہل سنت کے اس فرمان پر لبیک کہتے ہوئے زندگی گزاریں تو سب سے پہلا سبق ہمیں جو سیکھنے کو ملتا ہے وہ ملتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو اچھا کرنا ہے. جب میں اپنے آپ کو اچھا کروں گا تو آٹومیٹکلی معاشرہ اچھا ہوتا جائے گا، اور پھر جو ہے وہ ایک اچھی اور سچی بہار ہمارے معاشرے میں نظر آئے گی. تو ایک کاش ایسا ہو جائے کہ ہم سب اس فرمان پر لبیک کہتے ہوئے زندگی گزارنے والے بن جائیں. یاد رکھیے گا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر باتیں کرنا، دوسروں پر طنز کرنا، دوسروں کی زندگی پر بیٹھ کر تبصرے کرنا بڑے آسان ہوتا ہے، لیکن خود اپنے گریبان میں جاگ کر اپنی خامیوں پر نظر رکھ کر اپنی ان خامیوں کو دور کرنا یہ ایک پورا کام ہوتا ہے، اور یہ کرنے سے ہوتا ہے، صرف باتوں سے نہیں ہوگا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ کرنا ہے
تو پھر سب سے پہلے اپنے آپ کو چینج کریں. آئیں, دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں دعوت دیتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے یہ بھی راہ خدا میں سفر کرتے ہیں, ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں, امیر اہل سنت مدنی مذاکرے فرماتے ہیں. آئیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے, پھر دیکھیں زندگی ہماری کیسی خوبصورت گزرتی ہے. انشاءاللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ اچھا ہو اور ہمارے ساتھ کوئی غلط نہ کرے جی, لیکن ہم ہر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ غلط ہو. اب میں چاہتا ہوں میرے ساتھ دھوکہ نہ ہو, ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے مجھے دھوکے سے بچنا ہوگا. مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا کہ ایک شادی ہال میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک شخص بیٹھا ہوا نظر آیا, وہ بھی اکیلا تھا, یہ بھی اکیلا تھا. کہا چلو بیٹھ کے میں اس کے بعد چلا جاؤں, بیٹھ کے بات چیت کروں, جاننے والا ہے. اس کے پاس گئے, بات چیت کی, بھائی کام کیسا چل رہا ہے؟ کہا جی کام کا بہت برا حال ہے ابھی, اور لوگ بھی جو ہے بہت دھوکہ دینے لگ گئے ہیں. ہوا یہ کہ ایک شخص میرے پاس آیا گاڑی کا آئل چینج کروانے, اس کا کام تھا اس کا, تو میں نے اس کا آئل چینج کر دیا. وہ مجھے 1000 روپے کا نقلی نوٹ پکڑا کے چلا گیا. اب دیکھیں لوگ کتنا دھوکہ دے رہے ہیں کہ مجھے بھی 1000 روپے کا نقلی نوٹ دے دیا, آپ بتائیں کیا کریں؟ تو اس نے کہا اچھا پھر کیا کیا؟ تو اب اس شخص نے کہا جو یہ دکھڑا رو رہا تھا کہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں, لوگوں میں سچائی نہیں ہے, لوگوں میں جھوٹ ہے, اور لوگوں کے اندر جو ہے نا اچھائی نہیں ہے, برائیاں پھیل گئی ہیں. اب اس نے جواب دیا, کہا اچھا پھر کیا ہوا 1000 روپے کا؟ کہا میں نے بھی جو ہے کون سا 1 نمبر آئل ڈالا تھا, میں نے بھی 2 نمبر آئل ڈالا تھا. ٹھیک ہے, یعنی وہ کہہ رہا ہے دوسرے کو کہ مجھے نقلی نوٹ پکڑا دیا, اگر وہ اصلی نوٹ دے دیتا تو دھوکہ تو پھر اس نے دیا تھا. اب اس نے پوچھا اچھا تو پھر وہ جو آپ کا 1000 روپے تھا اس کا کیا؟ کہا لفافے میں ڈال کے لایا ہوں, میں شادی والے کو دوں گا. یعنی یہ پورا سرکل جو ہے ہم خود گھما رہے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ دور کہاں جا رہا ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں, معاشرہ کہیں نہیں جا رہا, معاشرہ ہمارے اپنے ہاتھ میں. ایسا ہی ہے, معاشرہ ہمارے ہاتھ میں. صحیح, ہم جدھر لے جائیں گے یہ ادھر چلا جائے گا. ہم معاشرے کو سچائی کی طرف لے کے جائیں گے تو معاشرہ سچا ہے, ہم معاشرے کو دھوکے کی طرف لے کے جائیں گے, جھوٹ کی طرف لے کے جائیں گے تو پھر معاشرہ جھوٹ دھوکا ہے. بڑے ایسا کریں گے تو چھوٹے بھی ویسا کریں گے. کسی نے ایک بڑی پیاری بات کہی, کہا کہ زمانے بھر کو کوسنے سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو بہتر کر لیا جائے, اور پھر اس بات کا یقین کر لیا جائے کہ زمانے سے ایک برا آدمی ختم ہو گیا ہے, زمانے میں ایک اچھا آدمی آ گیا ہے. تو اپنے آپ کو درست کر لیں گے تو یہ ذہن بن جائے گا. اور اگر خود بھی اچھا نہ بنے, اچھا ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس طرح کے لوگوں میں رہ رہے ہوتے ہیں اسی طرح کے ہمارے افکار, ہمارے خیالات, ہماری باتیں, ہماری مثالیں, یہ ساری اسی انداز کی ہو رہی ہوتی ہیں. کوئی اتنے تو استاد ہیں, ہم اتنے سمجھدار ہیں, اتنے ہوشیار ہیں کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ میں کس کے پاس جا رہا ہوں. اگر جس سے میں مل رہا ہوں وہ مولوی صاحب ہیں, امام صاحب ہیں, یا مذہبی طور پر کوئی عزت دار آدمی ہے, ان کے پاس جاؤں گا تو ان سے میں نے اتنی اسلام کی باتیں کرنی ہے کہ ان کو بھی کیا آتی ہوں. اللہ. اور پھر اگر کوئی اس کے اپوزٹ مل جائے تو بھائی یہ ہے کیا, ان لوگوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, تو یہ تو یوں ہو جاتا ہے, تو وہ ہو جاتا ہے. بندہ اگر اپنے اسٹائل میں رہے, بندے کو دنیا میں رہنا ہے تو بھائی اس طرح تو کرنا پڑے گا. آپ کس طرف ہیں, کوئی ایک انتخاب تو کر لیں. آپ دل سے کس بات کو تسلیم کر رہے ہیں, کبھی دوسروں کو یہ سمجھنے کا موقع دیں کہ آپ کس طرف ہیں. آپ ہر طرف چل رہے ہیں, بھائی ہم تو جیسا دیس ہے ویسا بیس والا حساب ہے. تو اللہ آپ کو عزت دے, اللہ کریم نے آپ کو انسانوں میں رکھا, پھر شکریہ ادا کریں آپ. اللہ کریم ہم سب کو عزتیں عطا فرمائے اور ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے. ہمیں دیس بھیس جو بھی ہونا وہ ہمارا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مطابق ہونا چاہیے. میرا بھیس ایسا کہ میں اگر آئینے میں اپنے آپ کو دیکھوں نا تو مجھے حضور کی یاد آئے. کیا بات, کہ حضور اس طرح سے اپنی داڑھی بنایا کرتے تھے. مجھے حضور کی یاد آئے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں کیسی تھی, میری ہیں کہ نہیں. تھوڑا سا سوچ لوں, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر میں, حضور کے سر کے درمیان سے مانگ نکلا کرتی تھی. تھوڑا سا سوچ لوں. میرے کانوں میں یہ جو ایئر رنگز ہیں, مرد ہونے کے باوجود یہ میرے کانوں میں کیا کر رہے ہیں, یہ کس کا لائف اسٹائل ہے. میرے ہاتھوں میں 4 کڑے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, میں کیا بتا رہا ہوں, یہ میرا لائف اسٹائل ہے. کس کو فالو کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, المرء مع من احبہ, بروز قیامت بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہوگا. مجھے بتائیے یہ کس کی محبت میں یہ 4 کڑے آپ کے ہاتھ میں ہیں, یہ 6 انگوٹھیاں اگر آپ کے ہاتھ میں ہیں, کس کی محبت میں,
یہ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو بس یوں ہی ایسے ہی اور ہو جاتا ہے، مطلب کر لیتے ہیں، چلنا پڑتا ہے. یہ جو جملے بے ربط اور ٹوٹے ہوئے استعمال ہو رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کوئی جواب نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری جو امپریشن ہے وہ غلط ہے، جس سے میں امپریس ہوں وہ شاید کوئی اور ہے جس کو میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہوتا تو اچھا ہوتا. یہی اچھا تھا کہ میری جو آئیڈیل شخصیت ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. میں اسلام کا ماننے والا ہوں، میری آئیڈیل تھنگ یہ تھی کہ میں اسلامی احکامات کو فالو کرتا. دل میں کہیں نہ کہیں تو یہ بات ہے، یہ چنگاری اگر لگی ہوئی ہے تو اس کو بھڑکنے دیں. جب یہ شعلہ بنے گی تو انشاءاللہ سارے عالم کو روشن کرے گی. یہ جلانے والا نہیں، یہ وہ شمعیں ہیں جن سے روح ہو کافور ظلمت کی. یہاں تو شمعیں جلیں گی تو انشاءاللہ اندھیرے چھٹیں گے، آپ لوگوں کے لیے روشنی بنیں گے. لیکن بات تو یہ ہے نا، زندگی کا مقصد یہ ہو، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میری زندگی، میری لائف اسٹائل سے میرا بھی بھلا ہو، اوروں کا بھی بھلا ہو. مفتی قاسم صاحب کا ایک مدنی گلدستہ ہمارے پاس ہے، آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ایک آدمی مثلا کسی سے کہے یہ میرا بہترین دوست ہے اور اس کے تھپڑ مار دے، اور بولے یہ میرا بدترین دشمن ہے اور اس کے سامنے بہترین جناب کولڈ ڈرنک رکھ دے، اس کے سامنے جوس اس کو پیش کر دے. یہ بولے یہ میرا دوست ہے اور اس کے کپڑے پھاڑ دے. یہ بولے کہ یہ میرا دشمن ہے اور اس کو بہترین لباس اس کو تحفے میں دے دے. تو بتائیے کہ اس کے کہنے کا اعتبار ہوگا، اس کے کرنے کا اعتبار ہوگا؟ لوگ یہی کہیں گے کہ بھائی صاحب جو سلوک آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں نا، اس سے تو نہیں لگتا کہ آپ اس کو دوست سمجھتے ہیں، اور جو آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں اس سے تو نہیں لگتا کہ آپ اس کو دشمن سمجھ رہے ہیں. اب بات یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ خدا ہمارا دوست ہے، شیطان ہمارا دشمن. اذان ہوتی ہے، خدا کا منادی ندا کرتا ہے اور نماز کی طرف. شیطان کہتا نہ جانا، ہم کہتے ٹھیک ہے جو تو کہتا وہ کریں گے. تو کہنا شیطان کا مانتے ہیں، دوستی کے دعوے خدا کے ساتھ کرتے ہیں. تو جو بات کہی جا رہی ہے بیسیکلی وہ ہمارا ایمان ہوتا ہے جسے ہم اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں. ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے، خدا ہمارا دوست ہے، ہم خدا کے، یعنی ہم خدا ہمارا والی ہے، خدا ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے. لیکن اس کے ساتھ اس کے تقاضے بھی. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کروڑ کروڑ کرم ہے کہ وہ ہمارے دل میں موجود وہ ایک مثقال ذرۃ من ایمان والا جو ایمان ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں فرماتا ہے کہ ہمیشہ کی جہنم سے تمہیں بچا ہی لوں گا، ہمیشہ کی جہنم سے تمہیں پناہ دے ہی دوں گا، وہ مثقال ذرۃ من ایمان کی وجہ سے. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کرائٹیریا وہی رکھ دیتا کہ جو دل میں رکھتے ہو اور زبان سے بولتے ہو کر کے بھی دکھاؤ گے تو مانیں گے، ورنہ نہیں مانتے. جیسے ہمارا دنیا میں کیا رویہ ہوتا ہے، آپ مجھے 1000 بولے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور آپ ہر جگہ میری کاٹ کرتے پھرے، ہر جگہ مجھے نقصان پہنچائیں، کوئی میری بات نہ مارے، تکلیف مجھے قدم قدم پہ پہنچائیں، راحت کا نام و نشان نہ ہو. تو آپ کے جو ہے وہ آپ کے دل کے اندر ہو سکتا ہے کسی کونے گوشے کے اندر کوئی عقیدت نام کی چیز ہو، لیکن میں آپ کی اس دل کی اس چیز کو یا آپ کی زبان کا میں نہیں اعتبار کروں گا. میں بولوں گا کہ بھائی جب تک پریکٹیکلی آپ میرے ساتھ وہ رویہ نہیں اختیار کریں گے کہ جسے میں سمجھوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ واقعتاً ایسا ہی ہے، تو میں آپ کی بات نہیں مانتا. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں فرماتا. اس نے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہمارے ساتھ یہ رکھا ہے کہ دل کے اندر اگر وہ ذرہ برابر بھی ایمان موجود ہے، جو ایمان فی نفسی ہی صحیح ہے وہ موجود ہے، یا کون کثیر کو معاف کر دیتا ہے، قلیل پر ہمیں بخش دیتا ہے اور کثیر کو معاف فرما دیتا ہے. بہت تھوڑے کے اوپر پکڑ کرتا ہے، بہت تھوڑی پکڑ کرتا ہے، لیکن کثیر کو ہمارے معاف کر دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. لیکن کم از کم ایک بندہ جس کے اندر شرم نام کی چیز ہے، وہ کم از کم اس اعتبار سے تو غور کرے نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے، میرا اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہے، میرا ان چیزوں پہ ایمان ہے، میرے اس ایمان کا تقاضا کیا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے. تو اس کا کوئی تقاضا ہے؟ اس کا سمبل تقاضا یہ ہے کہ جب خدا ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے تو پھر ہم بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں، ہم جو ہے وہ تنہائی کے اندر بھی گناہ نہ کریں. لیکن کیا ایمان کے اس تقاضے کو ہم پورا کرتے ہیں؟ ہم، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی باتیں جانتا ہے، ہماری آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے. جو دنیا میں کوئی نہیں جانتا کہ میں کس نظر سے کس کو دیکھ رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ بندہ کس نظر سے کس کو دیکھ رہا ہے.
اس کے دل میں کیا خیالات گزر رہے ہیں لوگ نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانتیں اور جو دلوں میں چھپا ہوا ہے. وما تخفی الصدور، جو دلوں میں چھپا ہوا خدا اسے جانتا ہے. اب جب ہمارا ایمان ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ہمارے دلوں میں جو چھپا ہے وہ غلط نہ ہو، وہ اچھا ہی ہو. ہماری آنکھیں خیانت کا ارتکاب نہ کریں. جب ہمارا ایمان ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پہ آسمان و زمین میں کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ تنہائی ہے یا محفل ہے، خلوت ہے یا جلوت ہے، پرائیویسی ہے یا لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی صورت میں پھر اس کی نافرمانی کا ارتکاب نہ کیا جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بہت ہی مفید مدنی پھول، بہت ہی مفید آپ کا بیان یہ ہم سن رہے تھے. اور یہ دیکھیے کہ مفتی اسلام جو ہے وہ اسلام کے پیغام کو پھیلا رہا ہے، اسلام کے پیغام کا ترجمان ہے. اور الحمدللہ عز و جل ہم یہ مفتی قاسم صاحب کے بالخصوص جب سلسلے دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، اس کی معرفت، اس کی محبت یہ دل میں بڑھتی ہے. اور جب یہ چیزیں ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں تو یہ ہمارے لائف اسٹائل کا ایک تعین کرتے ہیں. تو کوشش کیجئے اسلام کی طرف آئیے، اسلام میں وہ مزاج ملے گا جو آپ ایزیلی اپنا سکتے ہیں. اسلام کا وہ انداز ہمیں سمجھ میں آئے گا، وہ انداز ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ ہماری طبیعت اس کی طرف مائل ہوگی کہ یار یہ اسلام ہے، اتنا پیارا ہے. انسان کیونکہ فطرت کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، اور اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین فطرت بنایا ہے. فطرت کا جو تقاضا ہوگا وہ اسلام میں حکم موجود ہوگا. خلاف فطرت جانا یہ تو پھر خود ہی الگ بات ہے. بندہ قدرت سے، فطرت سے لڑ رہا ہو تو اپنے آپ کا سکون ہی برباد کرتا ہے. سکون اس کو اس چیز میں ملتا ہے کہ لوگوں کے کام آئے، اسلام اس کا حکم دیتا ہے. سکون اس کو اس چیز میں ملتا ہے کہ بھلائی معاشرے میں پھیلے، سکون کی فضا یہ دیکھے. اسلام اسی کی تبلیغ کرتا ہے، اسی کو لوگوں تک پہنچاتا ہے. لڑائی جھگڑے میں اگر سکون نہیں ہے اور واقعی نہیں ہے تو اسلام بھی اس کی مذمت کرتا ہے. دوسروں کی دشمنی بلا وجہ دل میں بٹھا لینا یقیناً ایک برا جذبہ ہے، اور اسلام بھی اس کی برائی بیان کرتا ہے. کسی کے پیٹھ پیچھے اس کو برا کہنا کیا کہتی ہے فطرت؟ کہ یہ اچھی بات ہے؟ جواب ملے گا نہیں، اچھی بات نہیں ہے. اسلام بھی تو اس کو برائی کہتا ہے. جو چیزیں درست ہیں اسلام ان کو کرنے کا حکم دیتا ہے، جو بری ہے اسلام خود ہی اس سے منع کرتا ہے. نبی کی شان یہ بیان کی گئی یحل لهم الطیبات، ستھری چیزیں تمہارے لیے حلال کر دیتے ہیں. ویحرم علیہم الخبائث، جن چیزوں میں گندگی ہے، ناپاکی ہے، ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ ہمارے نبی خود ان کو حرام کر دیتے کہ نہیں تم نے اس کی طرف نہیں جانا، یہ برا ہے. تو جو برا ہے اس کو چھوڑیں گے، اچھا ہے اپنائیں گے، زندگی اچھی ڈگر پر چلتی چلی جائے گی. آئیے آپ کی کچھ کالز شامل سلسلہ کرتے ہیں. ماشاءاللہ عز و جل خالد بھائی، آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے. مختلف لوگوں کے مختلف انداز زندگی ہوتے ہیں، لیکن کچھ امیر اہل سنت کے انداز زندگی کے متعلق مدنی پھول عطا فرما دیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا سوال ہے آپ کا. حوصلہ افزائی کے لیے بہت شکریہ. لیکن امیر اہل سنت کا جو انداز زندگی ہے، اگر اس کے بارے میں آپ کو کہوں تو میں سچ بتاؤں میں بیان کرنے سے قاصر ہوں. کیونکہ جو انداز زندگی ہم مدنی چینل پر امیر اہل سنت کا دیکھتے ہیں، اس سے بہت زیادہ رب العالمین کا خوف رکھنے والے، اس سے بہت زیادہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں رونے تڑپنے مچلنے والے. اللہ کریم ہم سب کو اچھا بنا دے اور ظاہر و باطن ہمارا ستھرا کر دے. ویسے یوسف بھائی اس بارے میں اگر کچھ کمنٹ ہو جائے. امیر اہل سنت وہ شخصیت ہیں کہ بن دیکھے لوگ آپ سے ملنے کی تمنا رکھتے ہیں، بن دیکھے آپ سے محبت رکھتے ہیں، لیکن جب انسان ایک بار ملاقات کر لیتا ہے تو میں نے اس کی پیاس میں اضافہ دیکھا ہے. مطلب ایسی شخصیت نہیں ہے کہ ایک بار ملنے کے بعد لوگ کہیں کہ نہیں یار اب دوسری بار ہم نے ملنے نہیں آنا. تو امیر اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت کیوں عطا کی؟ دراصل سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ آپ نے شریعت مطہرہ کی پاسداری اپنی زندگی کے اندر شامل کی. آج ہمارے پاس بھی دو ڈائریکشن ہوتی ہیں زندگی گزارنے کے لیے. مقصد تو ہے ہمیں زندگی گزارنی تو ہے،
لیکن کون سی ڈائریکشن پر جا کر ہمیں زندگی گزارنی ہے یہ ہم اس بات کا تعین نہیں کر پاتے. یاد رکھیے گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو کامیاب کرنا ہے اور خوش کرنا ہے, اچھا کرنا ہے, تو اس کے لیے ہمیں قیمت چکانی ہوگی. کوئی بھی چیز بغیر قیمت کے نہیں ملا کرتی, اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی خامیوں کی قیمت چکانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے. وہ چاہتے ہیں کہ نہیں, میری زندگی کے اندر جو برائیاں ہیں, جو کمزوریاں ہیں, وہ میری زندگی کے اندر شامل رہے, لیکن میری زندگی کامیاب اور کامران بھی گزرے. تو یہ پھر انسان بے چین اور بے قرار ہی اپنی زندگی گزارے گا, وہ کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر پائے گا. یا تو تباہی سے سمجھوتا کر لیجئے, یا پھر بہتری کے لیے بھرپور اپنے آپ کو تیار کر لیجئے اور کوشش کیجئے کہ میں بہتر ہونا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے اب جو جو چیزیں میں نے اپنی زندگی کے اندر سے ریموو کرنی ہے وہ میں کر گزروں گا. اگر آپ اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیں گے, تو وہ کسی نے کہا ہے نا کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے کر کے ہمیں دکھایا ہے کہ اگر آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو گزار سکتے ہیں, اور اس کے لیے کیا کرنا ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی شخصیت ہمارے سامنے ہے. مدنی چینل کوشش کرتا ہے کہ گاہے بگاہے امیر اہل سنت کے مختلف انداز ہمارے ساتھ شیئر کریں, اور اس کے پیچھے بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی اس انداز کے ساتھ گزاریں جیسی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت گزار رہے ہیں. اور شیخ طریقت امیر اہل سنت وہی زندگی گزار رہے ہیں جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں, جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ زندگی نصیب فرمائے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذات سے اللہ نے ہمیں وابستہ تو ضرور کر رکھا ہے, اللہ یہ ہماری نعمت کو قائم و دائم بھی رکھے اور ہمیں اس کی برکتیں بھی عطا کرے. امیر اہل سنت کے حوالے سے ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا. اب بھی مرید ہیں, ہم سب مرید ہیں, کیوں نہ پیر کا تذکرہ. پیر کا تذکرہ, اور پھر کیسے. بالکل. امیر اہل سنت کا جو انداز زندگی ہے, اس میں ایک بڑی پیاری بات یہ ہے کہ آپ کا سمجھانے کا انداز بہت خوبصورت ہے. کیا بات. یعنی وہ لوگ جو نہ ماں باپ کی سنتے تھے, بڑے بڑے لیکچرار انہیں نہیں سمجھا سکے, بڑے بڑے پروفیسرز اپنے وہ لیکچر دیے, سمجھایا, لیکن انہوں نے ان کی بات کو رد کر دیا, نہیں مانا. لیکن جب انہوں نے امیر اہل سنت کو سنا تو آپ کا انداز گفتگو, آپ کا سمجھانے کا انداز اتنا خوبصورت, اتنا میٹھا اور اتنا پیارا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے توبہ کر لیے. بڑے بڑے جن کا نام ہوتا تھا نا, نام جن کے پیچھے لوگ دوڑا کرتے تھے, انہوں نے توبہ کی, اور آج الحمدللہ وہ نیک نماز پرہیزگار ہیں. اللہ اکبر. قربان میں اس کی وجہ ہے نا, آپ دیکھیں صرف باتیں کرنے سے کام نہیں ہوتا. کیا بات. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے, خالد بھائی, ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں وہ کام کر کے دکھایا. آپ دیکھیں مسواک کی تحریک امیر اہل سنت لے کر آتے ہیں, زور و شور سے لوگ اس پر کارآمد ہو جاتے ہیں, اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ امیر اہل سنت کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں کہ آپ نے صرف باتیں نہیں کی. آپ دیکھیں کہ آج ہماری ٹیبلز پر یہ مٹی کے برتن رکھے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جب اس بات کی ہمیں ترغیب دلائی تو صرف ایسے ہی نہیں دلا دی, باتیں کر کے نہیں دلا دی, ممبر پر بیٹھ کر صرف تقریریں نہیں کی, بڑے بڑے بیانات نہیں کیے, بلکہ آپ نے اپنے کردار سے لوگوں کو بتایا کہ اس طریقے سے بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے, اور جو اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے لوگ اس کے پیچھے زندگی گزارنے کے اور اس کے دیوانے ہو کر زندگی گزارتے ہیں. تو ہمیں امیر اہل سنت کے اس کردار سے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں باتوں کے نہیں بلکہ کردار کے غازی بننا ہے, اور ہمیں کردار پر عمل کرتے ہوئے ایسی زندگی گزارنی ہے جیسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے. گفتار کے غازی نہ بنے, عجیب ہی ہوتے ہیں, لیکن جو کردار کا غازی ہوتا ہے اس کے پیچھے زمانہ ہوتا ہے, ایک تحریک. اور امیر اہل سنت امیر اہل سنت. آپ مدنی چینل کے ناظرین ان مناظر کو دیکھتے بھی ہیں, دعوت اسلامی کا کام آپ کے ارد گرد میں ہو رہا ہوگا. جو دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہیں, دین کو اس طرح سے پھیلا رہے ہیں, آپ کے علاقوں میں قرآن کریم کی تعلیم دے رہے ہیں اسلامی بھائی, دعوت اسلامی والے آپ کے علاقے میں درس دے رہے ہیں, نیکی کی دعوت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ پیچھے لگائی ہوئی وہی ایک چنگاری ہے جس کو میں نے کہا تھا کہ یہ شمع کی صورت میں جلے گی, یہ جل جائے گی تو پھر روشنی ہوگی. یہ وہ روشنی ہے کہ بزرگوں نے اپنے دل جلا کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا ہے تو پھر لوگ آئے ہیں. جہاں شمع جلے گی پروانہ آئے گا. اصل زندگی ہے یہ خالد بھائی. آپ یہ دیکھیں کہ زندگی گزارنے والے کئی سارے گزر گئے, لیکن آج اولیاء اکرام کو یاد کیا جاتا ہے. کیوں یاد کیا جاتا ہے؟
ان کی دین اسلام کی خدمات کو دراصل لوگ یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسی زندگی گزاری تھی کہ کسی نے لاکھوں لاکھ کو مسلمان کر دیا، کسی نے گمراہوں کو راہ حق دکھا دی. تو انہوں نے جو زندگی گزاری تھی وہ قرآن و شریعت کی تعلیمات کو عام کرتے ہوئے زندگی گزاری تھی. آج دیکھیں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی اگر بات کی جائے تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زندگی کیا ہے؟ آپ نے جو راہ اختیار کی وہ کیا راہ اختیار کی؟ وہ بھی قرآن و سنت کی تعلیمات کو دنیا بھر میں پھیلانے کا بیڑا آپ نے اٹھایا. آج اللہ نے آپ کی شان اور عظمت میں، آپ کے نام میں وہ اضافہ کر دیا، لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کی محبت راسخ کر دی. آج لوگ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے دیوانے ہیں، ایسے ہی نہیں ہیں. امیر اہل سنت نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں. آج ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے فین ہوں، میری جناب وہ مجھ سے محبت کرنے والے ہوں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں وہ کام کرنے ہوں گے جو ہمارے اسلاف نے کیے ہیں. ہمارے اسلاف جو ہیں صرف باتوں سے وہ کام نہیں کیا کرتے تھے بلکہ عملی کردار کے ساتھ. آج دیکھیں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے فرمان پر لاکھوں لاکھ لوگ اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں، ہمارے شہر کراچی میں 1 مہینے کے لیے راہ خدا کے مسافر بنے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. آپ دیکھیں اتنا بڑا ریولوشن لوگ 1 2 3 دن دینے کے لیے تیار نہیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک صدا لگائی، ایک آواز لگائی، لوگوں نے لبیک کہتے ہوئے 1 مہینے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دین اسلام کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے، آگے لوگوں کو سکھانے کے لیے سفر اختیار کر لیا. تو یہ کیا چیز ہے جو لوگوں کو راغب کر رہی ہے، آپ کی ان فرامین پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کر رہی ہے؟ یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا خود اس بات پر عمل ہے، دین متین سے محبت ہے اور دین متین پر عمل کرنا ہے جو لوگوں کے دلوں کے اندر یہ چیز آئی. اصل میں یوسف بھائی بات یہ ہے کہ با عمل با اثر ہوتا ہے. کیا بات؟ جب آپ عمل کر کے کوئی چیز دے رہے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے ہم ایک مدری مشورے میں تھے، ایک میٹنگ تھی تو اس میں مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بات بیان کی. آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک کتاب اٹھائی اور بڑی اچھی لکھی ہوئی تھی، تصوف کے موضوع پر تھی. کہتے ہیں وہ کتاب میں پڑھ رہا تھا، اتنی اچھی لکھی ہوئی تھی، باتیں اس میں بڑی پیاری تھی. فرما رہے ہیں کہ میں پوری کتاب پڑھ گیا. اچھا. پوری کتاب پڑھنے کے بعد جب میں نے اس کتاب کو بند کیا نا، پڑھتے پڑھتے میں یہ سوچ ضرور رہا تھا کہ یار یہ باتیں اچھی لکھی ہوئی ہیں لیکن یہ دل وہیں کا وہیں ہے، کچھ اثر نہیں ہو پا رہا. صحیح، صرف لکھا ہوا اچھا ہے. کہتے ہیں جب کتاب بند کی تو پھر اس کے جو رائٹر تھے اس کی تصویر بھی اس کے بیک پیج پر تھی، تو پتہ چل گیا کہ اثر کیوں نہیں ہوا. تو وہی بات ہے کہ با عمل جو ہوتا ہے وہ با اثر ہوتا ہے. جو لفظوں کی جگالی والی بات ہے نا کہ بس جو لائن بنانے کے لیے، لائن اچھی کرنے کے لیے، اپنا فکرہ سیٹ کرنے کے لیے بہترین الفاظ کا انتخاب کر لیا، لیکن بہترین کردار کہاں سے لایا جائے گا؟ وہ کردار یہ اللہ والے اپناتے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جب رسالہ لکھا پیٹ کا قفل مدینہ، جس میں بھوک کے فضائل اور دیگر چیزوں پر گفتگو ہے، کھانے کے حوالے سے بڑی مفید چیز ہے. تو جب یہ رسالہ لکھا امیر اہل سنت نے کتاب لکھی تو آپ کا اپنا انداز یہ تھا کہ اس سے پہلے عمل کر چکے تھے، اس کے بعد پھر مریدوں کو عطا فرمائی. تو ایک تحریک چلی، ایک زور پڑ گیا، اور الحمدللہ عز و جل اب بھی اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو ایسا سکون ملتا ہے. اگر یقین نہ آئے تو آپ حاصل کیجئے اس کو مکتبۃ المدینہ سے. دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.dawat-islami.net، اس سے اس کو آپ فری ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیجئے. چند لائنیں آپ پڑھیں گے اور آپ کو اس کا اثر محسوس ہوگا. الحمدللہ عز و جل با عمل افراد کی افکار میں بھی ایک اثر ہوتا ہے، ان کے کردار میں بھی اثر ہوتا ہے، ان کی گفتار میں بھی اثر ہوتا ہے، اور ان کی تحریر میں بھی اثر ہوتا ہے. اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. مزید کال شامل کرتے ہیں. خالد بھائی، کیا وجہ ہے کہ آج ہم نے اندازہ زندگی کو روپے پیسے کے ساتھ ملا دیا ہے؟ جس کے پاس دولت کی ریل پیل ہے ہم سمجھتے ہیں اسی کا اندازہ زندگی اچھا ہے. کیا جو غریب ہے اس کا اندازہ زندگی اچھا نہیں ہے؟ یوسف بھائی کیا وجہ ہے کہ لائف اسٹائل کو روپے پیسے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے؟ آج سمجھا یہ جاتا ہے کہ جناب اگر کوئی پیسے والا ہے، کوئی اچھی لائف گزارنے والا ہے، بڑے گھر میں رہنے والا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والا ہے، اچھے ڈریسز پہننے والا ہے، وہی کامیاب لائف اسٹائل گزارنے والا ہے. دراصل ایسا نہیں، بلکہ کامیاب تو وہ ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہیں. آپ دیکھیں نا اتنی دیر سے جو گفتگو ہو رہی ہے، اور ہم نے اپنے اس پروگرام کے شروع میں جو بات لی تھی وہ بھی اسی بات سے ہم نے کنیکٹ کی تھی
کہ اصل کامیابی جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ روپے پیسے والا جو ہے وہ وہی کامیاب ہے. آپ دیکھیں حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایسی شخصیت کے مالک تھے کہ لوگ ان کے لائف اسٹائل کو اپنایا کرتے تھے, لیکن جب آپ نے اسلام قبول فرمایا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے جب زندگی گزاری تو ایسی کامیاب زندگی گزاری کہ آج سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود بھی ان کا نام لیا جا رہا ہے. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی لوگوں میں قائم رہیں تو ہم ایسی زندگی گزاریں جیسی ہماری اسلاف نے گزاری. یہی سمجھے کہ آج کی اس ہمارے پروگرام کا, ہمارے اس موضوع کا جو ایسنس ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں والی ہو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت والی ہو. سبحان اللہ. رب العالمین نے جس زندگی کو یہ ارشاد فرمایا نا کہ یہ کامیابی والی ہے, وہ زندگی اگر ہمیں عطا ہو جائے, ہم اس ٹریک پر چلنے والے بن جائیں تو ہمارے لیے بہت فائدہ ہے. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی, فقد فاز فوزا عظیما, اس کو بڑی کامیابی نصیب ہوئی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز, جو دوزخ سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, فرمایا گیا وہ کامیاب ہو گیا. کیا بات. اللہ کرے کہ ہمیں یہ والی کامیابی نصیب. آپ دنیا میں بھی دیکھیں نا خالد بھائی, اگر یوں پیسوں والوں کی اور یوں عالم دین کی ہی بات کر لی جائے تو آپ دیکھیں کہ آپ بڑے سے بڑے پیسے والے کو لے لیں, لوگوں کو آپ اس سے انسپائر ہوتا تو ضرور دیکھیں گے, لیکن آپ اس کی رسپیکٹ کرتا ہوا نہیں دیکھیں گے. ہو سکتا ہے کہ منہ پر کسی کی آپ رسپیکٹ کرتے ہوئے دیکھ بھی لیں, لیکن پیٹھ پیچھے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا اس کا تیاں پاچا کرتے ہوں گے. لیکن ایک عالم دین ہے, ایک علم دین کا شغف رکھنے والا ہے, دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے, تو لوگ اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ دیکھیں مسجدوں کے امام کی لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں, مگر اسی علاقے میں, اسی محلے کے اندر بڑے سے بڑا سرمایہ دار ہو, لوگ اس کی اس انداز کے ساتھ رسپیکٹ نہیں کرتے. تو اصل رسپیکٹ, اصل کامیابی جو ہے وہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں, اس پر عمل ہے. اللہ ہمیں وہ نصیب کرے. آمین. اصل تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو, جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا, لوگوں پر جائیں گے تو پھر کہیں نہیں رہیں گے, کس کو خوش کریں گے. وہ بات ہے نا کہ اگر آپ نے شادی میں 12 ڈشیں بنا لی تو لوگوں نے کہہ رہا 12 بنا لی, اتنا اسراف. اور اگر آپ نے ایک ڈش اگرچہ اس پہ اسراف کا حکم لگتا ہو نہ لگتا, وہ تو الگ بات ہے. اور اگر آپ نے ایک ڈش بنا لی, اتنی کنجوسی. تو لوگوں کو خوش کرنے میں جائیں گے تو آپ کہیں نہیں ہیں. وہ ڈنکی والا واقعہ, گدھے والا جو ہے بچوں کی کہانی, وہ بڑی مشہور ہے اسی والے سے. تو لوگوں کو خوش کرنے میں جائیں گے تو نہ لوگ خوش ہوں گے, اور ہو سکتا ہے کہ لوگ تو خوش ہو ہی نہ, لیکن اللہ رب العالمین کی ناراضی مول لے لے تو کیا بنے گا. رب کی ناراضگی, اور اگر رب کو راضی کر لیا تو پھر تو سب جہاں کی سبحان اللہ. وارے نہارے ہیں, جس سے رب راضی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس سے راضی کر دیتا ہے, اور جس سے وہ ناراض ہو جائے نا, پھر دنیا میں کوئی بھی راضی ہو جائے کیا حیثیت رکھتا ہے, کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اللہ کریم جل وعلا ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے. میسیجز جو آئے ہوئے ہیں ان کی طرف بڑھتا ہوں, اور کوکب صاحب کی کال کی طرف اور دیگر جو افراد ہیں ان کی کال کی طرف بھی آئیں گے, لیکن پہلے میں سوچ رہا ہوں کہ میسیجز لے لوں. کہا گیا ہے, کیونکہ بالکل اس سے ریلیٹ ایک میسیج ہے, زندگی کا انداز سادہ ہونا چاہیے, یہ فرما رہے ہیں محمد منیر اتاری. شہراز اتاری صاحب فرما رہے ہیں اوکاڑا سے, اور ان کا کہنا ہے کہ مدنی لائف اسٹائل کیا ہوتا ہے. مدنی لائف اسٹائل ویسے تو کوئی خاص اصطلاح نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس کو یوں لینا چاہیں تو مدنی لائف اسٹائل یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ لائف اسٹائل ہے جس کو دین پسند کرتا ہو, جس کو اسلام پسند کرتا ہو, وہ لائف اسٹائل آپ مدنی لائف اسٹائل کہہ سکتے ہیں. ورنہ مدنی آقا کا جو لائف اسٹائل تھا وہی پسندیدہ ہے, وہی محبوب ہے. اللہ کریم ہمیں وہی عطا فرمائے. نعتوں کی فرمائش ہے اے شافع امم شہ ذیجال خبر. منقبت کی فرمائش ہے منقبت غوث اعظم, سنا دیجئے. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ سنایا جائے گا. ٹبا سلطان پور سے یہ سوال ہے, یہ میسج ہے کہ خالد بھائی یہ کلام سنا دیں اے شافع امم. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ نوٹ کر لیا گیا, بیان کر دیا گیا, ممکنہ صورت میں شامل کیا جائے گا. اویس بھائی سے سوال ہے, اویس بھائی آپ سے سوال ہے کہ آپ کی مفتی قاسم صاحب سے کیا رشتہ داری ہے؟ کچھ بھی نہیں.
کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اسلام کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، اور یہ والے جو سارے رشتے ہیں وہ الحمدللہ موجود ہیں۔ نسل کے اعتبار سے، اولاد ہونے کے اعتبار سے، رشتہ داری کے اعتبار سے، تو جس کو خونی رشتہ کہیں، سگا رشتہ کہیں، اس اعتبار سے یوں رشتہ داری نہیں ہے، لیکن اسلام کا رشتہ جو ہے نا یہ بہت سگا ہوتا ہے۔ میرا خیال ان کا جو فیض ہے یہ مفتی قاسم صاحب کے فیض سے کچھ میچ کرتا ہے، اس لیے یہ میسج یہ کچھ ناظرین میں نے ایسے نوٹ کیا ہے میسیجز میں کہ اس بات کو بڑا نوٹ کرتے ہیں کہ کس کا فیض کس سے ملتا ہے، اور پھر تقریباً اس طرح کے میسیجز آئے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکوں کے ساتھ بروز قیامت جمع ہونا نصیب فرمائے۔ بس یہ مل جائے گا نا تو رشتہ دنیا میں کوئی ملے نہ ملے، چہرہ کسی سیلیبریٹی کے چہرے سے ملے نہ ملے، لیکن آخرت میں اگر نیکوں کا قرب مل جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل یہ بڑی کامیابی ہوگی۔ اویس بھائی، اچھا پہلے مجھے فرمائشی کال سے دیجئے تاکہ پھر ہم پہلے فرمائشیں لے لیں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے۔ جی، میرا نام محمد عبید رضا تاری ہے، میں بہاول نگر سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ عز و جل سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی برکتیں اور بہاریں لٹا رہا ہے۔ مجھے ایک کلام سنا دیجئے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مزید کال۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ بہت ہی پیارا ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یار دو، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب۔ مزید کال۔ ماشاء اللہ، ہم دیکھ رہے ہیں بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے، چلتے کوئی نعت وغیرہ سنتے تو اور فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے۔ کیا بات ہے جی، لائف اسٹائل چھوڑیں جی، چل مدینے چلتے۔ کیا بات ہے جی۔ خالد میاں سید کوکب احمد عرض کر رہا ہوں۔ یوسف میاں ماشاءاللہ ان کی آمد مرحبا، کافی عرصے بعد آج ان کی زیارت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت نصیب کرے۔ خالد میاں بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان ہمارا لائف اسٹائل سنتوں کا پیکر ہونا چاہیے۔ صرف کھانا پینا اوڑھنا بچھونا کوئی لائف اسٹائل نہیں ہے۔ ہم میں اور حیوان میں، کافر و مسلمان میں لائف اسٹائل کا ہی فرق ہے۔ لائف اسٹائل ایک اختیاری ہے۔ اب ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم نے جو لائف اسٹائل اختیار کیا ہے اس میں حیوانیت اور کفر سے کتنی مشابہت ہے، کیونکہ اگر ہم نے نافرمانوں کی مشابہت کری تو ہمارا حشر بقول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارا حشر بھی معاذ اللہ انہیں کے ساتھ ہوگا۔ تو کیوں نہ ہم اپنا لائف اسٹائل اس کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نقالی میں اختیار کریں۔ خالد میاں نقل کرنے والا بھی کم نمبر ہو مگر پاس تو ہو جاتا ہے نا۔ ہمارا لائف اسٹائل ایسا ہونا چاہیے کسی کو بتانے کی ضرورت نہ ہو کہ ہم کس کے غلام ہیں۔ دنیا صرف ہمارے لائف اسٹائل سے ہم کو پہچان جائے تو کتنا اچھا ہے۔ لائف اسٹائل وہ اختیار کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند ہو، جس کا ہمیں دنیاوی اور اخروی فائدہ ہو۔ اللہ تعالی ہم کو سنتوں بھرا لائف اسٹائل اختیار کرنے کی فرمائے، جیسا کہ دعوت اسلامی کے مبلغین اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم کے مریدین کو دیکھ کر کسی تعارف کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہ لائف اسٹائل اپنائے، اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں کا پیکر بنا دے پروردگار عالم، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ آمین آمین آمین، جزاک اللہ، بہت شکریہ، اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے۔ اور اسلام اور کفر یہ بہت جدا چیزیں ہیں۔ اسلام ایک واضح فرق ہے، واضح کامیابی ہے، اور اس کے مقابل جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی اوپر رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر مومن رہو۔ تو بندے کو چاہیے جب کلمہ نبی کا پڑھ کر وہ دامن اسلام میں آ گیا ہے، اب سنت نبی پر چل کر وہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے لگا رہے، جیسے آپ نے بھی کہا، اور اسی بات کو میں انڈوز کروں گا کہ اس کا انداز پھر یہ ہو جائے کہ اسے
لفظوں سے بتانے کی ضرورت نہ ہو، اس کا کردار یہ بتا رہا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے۔ بہت شکریہ تمام ہی کالرز کا کال کرنے کے لیے، میسیجز وغیرہ کرنے کے لیے، سلسلے کا پارٹ بننے کے لیے۔ یوسف سلیم بھائی کی طرف چلیں گے۔ صاحب کی اس بات پر میں وہ کمنٹ کرنا ضرور چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ دنیا میں نقل کرنے والا بھی پاس ضرور ہو جاتا ہے، اگرچہ کم نمبر، یہ اگرچہ کم نمبر حاصل ہو، لیکن یہ جو نقل کی بات کی جا رہی ہے دنیاوی بات تک تو ٹھیک ہے، لیکن جس نقل کی بات ہم کر رہے ہیں دراصل کامیابی ہی یہی ہے۔ اور اگر آپ نے 100 نمبر میں سے آؤٹ آف 100 لینے ہیں تو آپ نے یہی راہ اختیار کی تو ہی آپ کو یہ نمبر گین ہوں گے، ادروائز جو ہے وہ تو پھر کم نمبر والوں میں شمار ہوگا۔ تو یہ دنیاوی حد تک تو مثال بڑی زبردست ہے کہ اگر دنیا میں نقل کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی کم نمبر لے کر بھی کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا اگر کوئی شخص ہے تو دراصل وہی کامیاب ہے، اور اللہ ہمیں وہ کامیابی نصیب فرمائے۔ واہ واہ، دنیا میں پیپرز میں نقل کرنے والا تو پھنس بھی سکتا ہے، لیکن یہاں جو نقل کرے گا نا اس نے نکلنا ہی ہے، کامیاب ہے وہ، اس نے کامیابی ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں دنیا کی بھی آخرت کی بھی دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ابھی بڑھتے ہیں آپ کی فرمائشوں کی طرف اور اویس بھائی کی طرف آئیں گے، دیکھتے ہیں اویس بھائی ہمیں کون کون سے کلام سنا رہے ہیں۔ میرے سرکار کا، اچھا جی، زمین و زماں تمہارے لیے، یہ کلام بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا، بالکل ایسی بات ہے، اور اس پر کثیر روایات پیش کی جاتی رہی ہیں۔ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں، اور انشاءاللہ عز و جل جب پھر اس کو اس طرح کے کسی ٹاپک کو موضوع سخن بنایا جائے گا تو پھر انشاءاللہ عز و جل تفصیلی معلومات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ جی اویس بھائی۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی ہم
ٹکڑوں پر، واللہ مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے، عبد القادر، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے، عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے، عبد القادر، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، مفتی شرع بھی ہے، مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے، عبد القادر، علم اسرار سے ماہر بھی ہے، عبد القادر، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، رشک بلبل ہے رضا، لالائے صداغ بھی ہے، رشک بلبل ہے رضا، رشک بلبل ہے رضا، لالائے صداغ بھی ہے، آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے، عبد القادر، آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے، عبد القادر، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، مفتی شرع بھی ہے، کیا بات ہے، شریعت کا مفتی بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، ملت کا قاضی بھی ہے، فیصلے بھی کرنے والا ہے، اور علم اسرار کا ماہر بھی ہے عبد القادر، کیا بات ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو خود پیشوا ہیں، وہ امام احمد ہونے کے باوجود، ملت کے امام ہونے کے باوجود، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرماتے ہیں کہ علم طریقت میں ہم تمہارے پیچھے ہیں، ایسا علم اسرار سے ماہر عبد القادر وسیع۔ اور ایک بہت بہترین یہ واقعہ ہے غبطۃ الناظر میں، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ الفاظ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہے، کس موقع پر کہے، یہ بھی ایک واقعہ ہے، پھر انشاءاللہ عز و جل کبھی اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بندوں سے، ان بندوں سے جن سے وہ محبت کرتا ہے، ہمیں بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً لائف اسٹائل یہی وہ ہے جس کی پذیرائی ہے، انہی بندوں کی طرح سے زندگی گزاریں۔ یہ اللہ والے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور الحمدللہ عز و جل ایک طریقہ بندے کا رب سے ملنے کے لیے، رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ہے کہ بندہ اپنی دوستی نماز سے مضبوط کر لے، اپنا تعلق نماز سے مضبوط کر لے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، ساری رات، اللہ ایک رات میں ہزار نوافل آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ ایک رات میں ایک ہزار نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ آج غوث پاک کا مرید کہنے والا 2 رکعت نوافل پڑھتے سے بھی دور نظر آئے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات چل رہی ہے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سے کسی محبت فرمایا کرتے تھے کہ آپ ساری رات میں ایک قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتے تھے،
لیکن آج غوث پاک کا مرید کہلانے والا وہ ساری رات تو دور کی بات ہے، دن رات میں بھی قرآن کی زیارت نہ کرے، قرآن اسے پڑھنا نہ آئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. زندگی اگر گزارنی ہے تو واقعی ایسی زندگی گزارے جیسی ہمارے اسلاف نے گزاری. ہمارے اسلاف تو قرآن سے محبت کرنے والے تھے، قرآن کی تلاوت کر کے اس کو سمجھ کر اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے. لیکن آج ہم قرآن کی تعلیمات سے دور نظر آتے ہیں. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی تعلیمات کو فوکس کیا، دنیا کی تعلیمات کو ترجیح دی. نو ڈاؤٹ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے، ضرور کریں، لیکن دینی تعلیمات حاصل کرنا یہ ہم پر ضروری ہیں. قرآن کی تعلیم حاصل کرنا، قرآن پڑھنا، قرآن سیکھنا یہ ضروری ہے. آج دیکھیں بڑے بڑے دنیا کی ڈگریاں رکھنے والوں کو خالد بھائی بسا اوقات قرآن کی صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ تلاوت کرنا نہیں آتا. آپ دیکھیں اگر نماز کا ہمیں حکم ملتا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے تلاوت قرآن فرض ہے، ضروری ہے. اب اگر تلاوت قرآن ہی ہماری درست نہیں ہو تو اب نماز کی برکتیں کیسے حاصل ہو؟ بندہ کہے کہ نہیں یار میں تو نماز پڑھتا ہوں لیکن نماز کی برکتیں نصیب نہیں ہوتی ہے. تو اپنی نمازوں کو بھی ہم چیک کریں کہ آیا ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے. بسا اوقات انسان وہ مدرسوں میں جا کر، بسا اوقات کتابوں سے پڑھ کر نماز سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ نماز سیکھتے ہیں اپنے والدین کو دیکھ کر سیکھ لی، جس طریقے سے لوگوں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھا اس طریقے سے نماز پڑھنا شروع کر دی. نہیں، یہ بھی ایک پوری تعلیم ہے، اس کا سیکھنا ہم پر ضروری ہے. نماز فرض ہے تو اس کا سیکھنا بھی فرض ہے. تو اب نماز کس طریقے سے ادا کرنی ہے، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، اس میں مستحبات کیا ہیں، یہ ساری چیزیں سیکھنا بھی ہم پر ضروری ہیں. تو اللہ ہمیں نصیب کرے. کامیاب وہ شخص ہے جو سیکھ کر زندگی گزارے، نہ کہ صرف اور صرف وہ دوسروں کی دیکھا دیکھی زندگی گزارے. ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ معلومات ہونی چاہیے، دنیا جہاں کی معلومات ہو، یعنی جس چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ بھی معلومات ہو. ڈاکومنٹری لوگ دیکھتے ہیں، بڑی انفارمیشن، جنرل نالج کا نام دیتے ہیں، جنرل نالج کا نام دیا جاتا ہے. جی معلومات ہونی چاہیے، حالانکہ اس کا نہ ہماری لائف سٹائل میں کوئی فائدہ ہے نہ ہمارے آفس ورک میں کوئی فائدہ دے کہ بس معلومات. 4 بندوں میں بیٹھتے ہیں نا حضرت، اور جب وہ بات کریں جو کسی کو نہیں پتا ہو تو لگتا ہے کہ بندہ کچھ اوپر سے آ رہا ہے، بھلے صرف بات ہو لیکن پتہ ہو ہے تو. لیکن ایک بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ معلومات، یعنی اس کا علم ہونا، یہ سیکھنا تو بہت ضروری ہے کہ مجھے قرآن کیسے پڑھنا ہے، مجھے نماز کیسے پڑھنا ہے. یعنی اس وقت ہمارا لائف سٹائل یہ ہو گیا ہے کہ آخرت کی کامیابی کے لیے ہمارے پاس اطمینان سے نماز پڑھنے کے لیے بھی ٹائم نہیں. یعنی 5 نمازیں کی تو بات نہیں کر رہا، وہ تو بہت روزانہ 5 نمازیں. جمعہ جو ہفتے میں ایک بار آتا ہے، ہم غور کر لیں کہ اس کا اہتمام ہم کتنا کرتے ہیں، جمعے کا ہم اہتمام کیسے کرتے ہیں. یہ زبانوں پر جاری ہوتا ہے کہ اس بار امام صاحب نے جمعہ لیٹ کر دیا، ہم انتظار کر رہے تھے کہ کب خطبہ ہو یا جیسے بیان ختم ہو تو ہم فوراً جائیں. تو بہت دیر تک انتظار کرنا پڑا امام صاحب نے. میں نے ایک لفظ سنا قربان بھائی، عجیب سی بات ہے. ایک نماز جمعہ پڑھا یا پڑھی، یہ لفظ لوگوں کو کہتے ہیں بڑی مشکل سے جمعہ پکڑا ہے. اللہ مطلب کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کس طرح سے ہم نماز کو فالو کر رہے ہیں، جمعہ کیسے پکڑ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں. اس کو اگر یوں کہا جائے ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں کہ مطلب نماز بھی، وہ بھی صرف جمعہ، اور اس کو بھی پکڑنا پڑ رہا ہے، مطلب پڑھنا نہیں پکڑنا پڑ رہا ہے. اللہ وہی نا، بھاگتے دوڑتے پہنچے، ہاپتے کاپتے امام صاحب کو رکوع میں پایا، سجدے میں پایا، یا وہ بالکل سلام پھیرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی خطبہ سننے کی برکتیں، کوئی واعظ و نصیحت ہمیں مل جاتی. ہم نے اگر واعظ و نصیحت سے اپنے آپ کو اتنا دور رکھا ہوا ہے تو آپ یقین کیجئے اس سے کسی کا نقصان نہیں ہے، ہمارا اپنا ہی نقصان ہے. جس نے جو کرنا ہے، نماز مسجد میں اپنے وقت پر قائم ہو جاتی ہے. امام صاحب کا بیان سننے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، ہم کہاں ہیں اس میں؟ ہم کس صف میں ہیں؟ نگرانی شورا ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی دنیا کی صف آپ کی آخرت کی صف کا تعین کرے. اگر آپ دنیا میں نیکوں کی صف میں نظر آ رہے ہیں تو آخرت میں بھی آپ نیکوں کی صف میں نظر آئیں گے. لیکن خدا نخواستہ اگر دنیا میں ایسا نہیں ہے تو آخرت میں ہم کیا کریں گے؟ اور ایک اور بات جو میں چاہوں گا کہ یوسف بھائی بھی اس پر کمنٹ کریں، قربان بھائی سے بھی انشاءاللہ فائنل کمنٹ لیتے ہیں، اس کے بعد صلاۃ والسلام کی طرف بڑھیں گے. یوسف بھائی، ہماری گفتگو میں ہمارا لائف اسٹائل ظاہر جھلکتا ہے، تو اس میں کوئی وہ کلمات بھی تو ہونے چاہیے جس میں اللہ کا نام آتا. میں الحمدللہ کہنے والا ہوں بات بات پر، میں سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنے والا ہوں. اگر اپنے نصیب کو جگانا چاہتے ہیں تو روزانہ سورج سے پہلے جاگیں، پھر دیکھیں کہ آپ کے نصیب کیسے جاگ جاتے ہیں. صبح اٹھیے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائیے، تہجد کی نماز ادا کیجئے، فجر کی نماز مسجد میں جا کر ادا کیجئے، رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے، رب العالمین کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کیجئے، پھر دیکھیں کہ کیسے ہمارے نصیب جاگتے ہیں۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے، اور سلسلے کو اگر کنکلوڈ کریں تو اپنی زندگی ایسی گزاریں جس سے آپ مشقت میں نہ پڑیں۔ بندے کو کم از کم یہ پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کن کن امور کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے، تو ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی طرف آئیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف آئیے، انشاءاللہ عز و جل زندگی آسان اور ہلکی پھلکی ہو جائے گی۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم جو کچھ سنا سیکھا اسے یاد رکھنے کی، عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیان کرنے میں ہم سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اسے اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرما کر سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے صلاۃ و سلام کی دو اشعار شامل کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکاتا ہے پاکا چاند، اس دل افروز سے ساعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متقابل کا، غوث اعظم امام متقابل کا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی سہے ہارا سا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارزا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ صبح میری رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی